یہ ضروری نہیں ہے کہ مرد ہمیشہ اوپر رہے گا, ٹھیک ہے نا, اور عورت کبھی اوپر نہیں رہ سکتی. who display even healthy masculinity traits, یعنی discipline, assertiveness and being very protective, اس کو صرف اس ٹوکری میں ڈال دینا کہ یہ سارے ٹاکسک ٹریٹس ہیں. آپ دیکھو کہ مردوں کو اتنا سم ٹائم ٹینشن نہیں ہوتی کہ اگر وہ ڈائیورسی ہے یا یہ ہے, یہ زیادہ تر ایشو کہاں سے اٹھتا ہے, وہ گھر کی لیڈی جو ہے وہ کہتی ہے کہ دیکھو وہ ڈائیورسی ہے. ہماری بہنوں کے پاس نا ہر چیز کی ریزن ہے کہ یعنی میں نے غصہ اس ٹائم پہ کیوں دکھایا, میں نے اس ٹائم پہ ایسے بیہیو کیوں کیا, یا میں سائلنٹ اس ٹائم پہ کیوں تھی, یا میں بچہ لے کر کیوں چلی گئی اپنے گھر, وغیرہ وغیرہ. یعنی فیمنزم کو رائز ملنے کی ایک بہت بڑی وجہ وہ مردوں کی نااہلی ہے, سیدھی سی بات ہے. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس کو ہمیں ماننا پڑے گا ہماری سوسائٹی میں. اور انفارچونیٹلی جتنا یہ رائز کر رہی ہے اتنا زیادہ مرد نامرد بنتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اسی طریقے سے یا وہ نامرد, مطلب یہ سائیکلک ہے. وہ کہتے ہیں اچھا یہ کام پکڑ رہی ہے تو وہ پھر بندہ بھی کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے پیسہ آ رہا ہے تو وہ خود ریلیکس ہو جاتا ہے. عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے فیمینن رول کے اندر رہے تاکہ مرد مجبوراً میل بنے اگر مرد نہیں بن رہا تو. اور it puts a lot of pressure on the women folk to be like men in the sense کہ جیسے مین جو ہیں وہ ان کے کچھ بینچ مارکس ہوتے ہیں, like excelling in career اور excelling in business, excelling in entrepreneurship وغیرہ وغیرہ, because they have to pay the bills. Let's be honest about it. مین پہ یہ ذمہ داری ہے, ایک جینڈر رول بھی ہے ان کا, ایک سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشن بھی ہے, فیملی کی ایکسپیکٹیشن بھی ہے. جیسے ہمارے یہاں معاشرہ ہے اس میں مرد سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے مغیرہ بھائی کہ مرد جو ہے ہی ول ٹیک کیئر اینڈ ہی ول نرش دا ہول فیملی. وہ کمائے گا جا کر, باس کی جھڑکیں بھی سنے گا. کبھی بھی آپ مرد اور عورت کے رول کو کمپیریزن میں لے کے آئیں, ہوگا کیا, جب بھی آپ کمپیریزن میں لے کے آئیں گے نا آپ کو ٹو سرٹن ایکسٹینٹ کسی ایک رول کو کمپرومائز کرنا پڑے گا اور ایک کو آپ کو ایلیویٹ کرنا پڑے گا, اور یہ پرابلم ہوتی. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں, واٹ ایور دا مین از ڈوئنگ وہ تمہیں بھی کرنا چاہیے, بیکاز دیٹ از بیسکلی امپاورمنٹ. جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کا کرائٹیریا, آپ کا پیرامیٹر کون ہے. پورے قرآن مجید میں کسی جگہ پہ فضیلت کے اندر جینڈر کا ذکر ہی نہیں ہے. السلام علیکم ایوری ون, ویلکم ٹو MMA پوڈ کاسٹ. ایک بڑا انکریجنگ ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا, اور وہ انکریجنگ ٹرینڈ یہ ہے کہ جو سیلیبریٹیز ہیں ہمارے ڈرامہ سیریز کے ایکٹرز, ایکٹریسز اور باقی ماڈلز وغیرہ, کچھ سے تو بات بھی ہوئی میری اور کچھ کے ہم بیانات بھی آج کل دیکھتے رہتے ہیں. سو اٹس ویری انکریجنگ کہ دے آر ریئلائزنگ کہ اسلامک ٹیچنگز دے آر ویری پیور, اور اٹس ویری انکریجنگ ٹو سی them talking about religion and talking about morality. So obviously prayers for them. ہماری تو خواہش ہے کہ ہر کوئی ریئلائز کرے, جیسے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. obvious سی بات ہے کہ دیکھیے حق جو ہے it is something very appealing, اور جو حق کے نتیجے میں ایک پرسنالٹی بنتی ہے, that personality is very appealing, that character is very appealing. That's why نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو لوگ کردار سے متاثر ہوتے تھے, ان فروٹس سے متاثر ہوتے تھے, اس درخت کے جو فروٹس تھے. سو اٹس گڈ کہ ڈفرینٹ دعویٰ آرگنائزیشنس کی ایفرٹ سے ماشاء اللہ ٹیچنگز آگے جا رہی ہیں, ایوری ون از ریئلائزنگ. اور ریسنٹ ہم نے ایک بیان بھی سنا ایک فیمیل ماڈل اور ایکٹریس کی طرف سے, وین شی ایکچولی سیڈ کہ شی ڈزنٹ بلیو in the ideas of feminism much, or she cannot relate with feminism much, اور she was talking about the traditional role of women. تو اس پہ بڑی بیشنگ بھی ہوئی اور بڑا اس کو کنڈیم کیا گیا ایک گروپ آف سیلیبریٹیز کی طرف سے. بٹ یس دیکھیے ایز آئی سیڈ کہ یہ انکریجنگ چیزیں ہیں اور ہمیں مزید اس پہ بات کرنی چاہیے, مزید ان پیک کرنا چاہیے ان چیزوں کو, تاکہ جن کی کچھ مسکنسیپشنز ہیں ان کی مسکنسیپشن مزید کلیئر ہو. سو اسٹارٹنگ this topic of celebrities talking about it, and to unpack all this I have invited Mughira bhai and Hamas to talk about feminism, its history, or what are the pros and cons. Obviously ہر ازم اور اسکزم کے کچھ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں, let's agree to that. So starting with Mughira bhai. Mughira bhai, ایک تو یہ جو انکریجنگ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, اور دوسرا جیسے میں نے کہا کہ کچھ ازمس کے ظاہر ہے پروز بھی ہوتے ہیں نا, دیٹس وائی وہ فیمس بھی ہو جاتی ہے وہ چیز, کچھ پروز بھی ہوتے ہیں. اچھا وائی ڈڈ دس بیکیم سو فیمس اسٹارٹنگ ود ویسٹ دا موومنٹ آف فیمنزم. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. علی بھائی آپ نے جو سوال کیا ہے یہ بہت اہم ہے اس لحاظ سے کہ ہم جب اگر تاریخ کو دیکھیں فیمنزم کی
تو دیکھیں جب بھی کوئی اس طرح کی موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے نا تو اس کے پیچھے کچھ لیجیٹیمیٹ ریزنز ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ لیجیٹیمیٹ ریزنز کی وجہ سے اتنی بڑی موومنٹ کھڑی ہو جائے. اس کے پیچھے ایموشنل ریزنز بھی ہیں, اس کے ساتھ کچھ زیادتیاں بھی ہیں جو مردوں کی طرف سے کی گئیں ڈیفینیٹلی, خاص طور پہ جس کانٹیکس میں ہم اس موومنٹ کی اگر ہم بات کریں جہاں سے اس کا آغاز ہوا, تو ڈیفینیٹلی ہم اس چیز کو ایکنالج کرتے ہیں. اور جو خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہیں آف اینڈ آن کسی ٹائم پہ, اور جو حقوق ان سے لیے گئے, خاص طور پہ جس کانٹیکس کے اندر, یہ جس اسٹیٹ سسٹم کے اندر وہ رہتے تھے مرد, تو اس اسٹیٹ سسٹم کے اندر عورتوں کو بھی وہ حقوق ملنے چاہیے تھے. ظاہر ہم اسلامک سسٹم کی بات نہیں کر رہے, کیونکہ ہمارا تو موقف یہی ہے کہ اگر ہم اسلامک سسٹم کی بات کریں تو وہاں پہ عورت کو فیمنزم کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ جو ہے موومنٹ یہ ویسٹ سے سٹارٹ ہوئی, یعنی فیمنزم ڈڈ ناٹ ایکچولی بگن اور انیشیٹ, اس کا جینیسس جو ہے آپ کو وہ اسلام سے نہیں ملتا بلکہ آپ کو ویسٹ سے ملتا ہے. تو ہاں وہاں پہ زیادتیاں تھیں, وہاں پہ کچھ ایسی ریسٹرکشنز تھیں, خاص طور پہ جس فلاسفی کو, جس آئیڈیالوجی کو انہوں نے پروموٹ کیا ایک لبرلزم کو, اور جہاں پہ تو وہاں پہ نیسیسری تھا کہ آپ کو وہاں پہ جہاں پہ مردوں کو آپ دے رہے ہیں وہاں پہ آپ کو خواتین کو بھی دینا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیجیٹیمیٹ ریزنس ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم, اگر آپ اس کی تاریخ کو پڑھیں اور ہم آس پہ انشاءاللہ اس میں مزید وضاحت بھی کر سکتے ہیں, اوور دا پیریڈ آف ٹائم کچھ لوگوں نے, اور خاص طور پہ ایون مردوں نے بعد میں جا کے, جن کی کچھ میل انٹینشنس تھیں, جن کے اپنے کچھ آبجیکٹیوس تھے, خاص طور پہ کمرشل اور اکنامک ریزنس تھے, جس کی وجہ سے انہوں نے اس موومنٹ کو ہائی جیک کیا, اور آج تک انفارچونیٹلی یہ موومنٹ ہائی جیکڈ ہے. تو اپیرنٹلی جب بھی فیمنزم کی بات کی جاتی ہے تو عام طور پہ بات کی جاتی ہے کہ, یا عام طور پہ اس سے انڈرسٹینڈنگ یہی لی جاتی ہے کہ اس میں عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے, اور وہ حقوق جو عورتوں کے, ایون مسلمان خواتین بھی یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اللہ نے دیے ہیں, یا ایون ویسٹرن خواتین یہ سمجھتی ہیں جو حقوق ان کو ملنے چاہیے بائی لا, یا پھر اسی طریقے سے بائی ایتھیکل, اور یا پھر کسی بھی پرسپیکٹو سے اگر آپ بات کریں, وہ ان کو حقوق نہیں دیے جا رہے, اور ایک اوپریشن اور ایک ظلم اور ایک انجسٹس ایگزسٹ کرتا ہے سوسائٹی کے اندر, تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں. تو ایک کامن نیریٹو اور انڈرسٹینڈنگ فیمنزم کی یہی ہے. لیکن ہم یہی بات کریں گے انشاءاللہ, اس میں واضح کرنے کی کوشش کریں گے, چاہے وہ اسلامک فیمنزم ہو یا فیمنزم ہو, ہاں اس کا آغاز لیجیٹیمیٹ ریزنس کی وجہ سے ہوا تھا. فرسٹ ویو فیمنزم کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ پولیٹیکل رائٹس کے حوالے سے اور کچھ مسائل کے حوالے سے یہ چیز شروع ہوئی, لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم اٹ گاٹ ہائی جیکڈ, اور پھر کچھ ایسی چیزیں اس میں انوالوڈ ہو گئیں جس میں عورتوں کے حقوق کم, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں عورتوں کی ایکسپلائٹیشن زیادہ ہے. ہمارے سے چینج سو ڈراسٹیکلی, میں بھی تھوڑی ہسٹری پڑھ رہا تھا کہ ایک ٹائم تو یہ آیا کہ اس پہ بات ہونے لگی کہ عورت جو چاہے مرضی کرے, یعنی مثال کے طور پہ پری میرٹل سیکس ہے. جب یہ امریکہ میں سیکشول ریولوشن آئی تو پھر بھی دیکھا گیا کہ فیمنسٹ اس میں سب سے آگے تھیں, سر فہرست تھیں ٹو پروموٹ کہ مائی باڈی مائی چوائس, میں اس کے ساتھ جو مرضی کروں. پھر سیکس ورکرز کہہ دیا گیا, پروسٹیٹیوشن کے پورے اس کو. اس کے بعد پھر لیٹس بی اوپن اباؤٹ اٹ, لیسبینزم, اس کو بہت زیادہ فروغ دیا گیا ایک دور میں. اور پھر کرتے کرتے دیکھیں کچھ, میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں, کچھ موومنٹ جو ہے نا ان کی کچھ ریزنز ہوتی ہیں, بٹ دیر آر آلسو سم ازمپشنس. وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ازمپشنس بن جاتی ہیں جن ازمپشنس پہ وہ موومنٹ چلتی ہے. So what are some of the assumptions of feministic movement, especially the current feministic movement ہے؟ علی بھائی بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ نا دراصل یہ ازمپشنس کی جو آپ بات کریں نا, یہ ازمپشنس شروع میں کچھ اور ہیں اور آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ چینج ہوتی رہی ہیں. اب مثال کے طور پر سب سے پہلے جو عورت کا جو ایشو, جو مین پرائمری ایشو تھا نا, وہ آئیڈینٹی کے ساتھ تھا کہ ہر آئیڈینٹی ایز اے ہیومن بینگ, ٹھیک ہے, کیا اس کے پاس یہ رائٹ بھی ہے کہ اپنے آپ کو وہ ڈیفائن کر سکے, ٹھیک ہے. تو اس کی اپنی آئیڈینٹی کیا ہے, وہ ہے کیا, اس کی سیلف ایکچولائزیشن کیا ہے, اور یہ چیزیں. اور وہ آئیڈینٹی کا ایک تعلق ہوتا تھا, اور اس میں ان کا معاملہ ہوتا تھا کہ عورت یہ ہے, عورت وہ ہے, اور اس کے اندر وہ معاملہ نیویگیٹ کرتی تھی عورت کہ وہ خود کیا پلیس کرتی ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملے میں. اس کے بعد جو ہے نا یہ معاملہ جو ہے انہوں نے پن ڈاؤن کرنے کی کوشش کی کہ معاملے کی بنیادیں کیا ہیں, ٹھیک ہے. اسپیشلی ماڈرنزم, پوسٹ ماڈرنزم, جو کہ سیکنڈ تھرڈ ویو کی باتیں, وہاں پر آ جا کے وہ اس معاملے پہ لیا ہے, جو کہ پھر جب اس کی جو ویسٹ کی جو آپ کہہ لیں کہ نا انلائٹنمنٹ موومنٹ کے ساتھ یہ جڑی نا, تو پھر یہ لبرل فیمنزم اس کے ساتھ جب ایڈ ہوا, تو پھر آئیڈیا آف فریڈم جو ہے نا وہ سب سے بڑا ورچو ہو گیا کہ چوائس, ازمپشن آف چوائس, یعنی کہ چوائس ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو آئیڈینٹی دیتی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس فریڈم آف چوائس ہے, ٹھیک ہے, دین یو آر اے پرسن, یو آر اے ہیومن بینگ, ٹھیک ہے. اور یعنی فریڈم اور یہ چیز جو ہے وہ
یہ بالکل ساتھ جوڑ دی گئی, بالکل سنونیمس ہو گیا. اب چیز یہ ہے کہ یہاں پر نا اس چیز کو انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ مثال کے طور پر کہ کیا فریڈم کا جو آئیڈیا ہے اس کو صحیح طریقے سے ایکسپلور کریں. ہم نے پہلے بھی یہاں پر کئی دفعہ ڈسکشن کی تھی کہ کھلا فریڈم ان آف اٹ سیلف جو ہے وہ کوئی ورچوئس چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک کنٹرولز ہوتے ہیں, ایک رولز ہوتے ہیں, ایک لاز ہوتے ہیں. اور اسپیشلی اگر اب اسلام کی بات کریں, اسلام کا تو ورڈ ہی جو ہے وہ سبمیشن ہے, وہاں سے ہی بات شروع ہوتی ہے. یعنی اس کی ازمپشن اور اس کی ازمپشنس جو ہے نا وہ بہت کانٹراڈکٹری, صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور اسپیشلی ماڈرن فیمنزم کی, اور ماڈرن فیمنزم ابھی بھی جو ہے نا وہ اس چوائس کے پیچھے بات کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر اگر کوئی کہتی ہے کہ اگر کوئی عورت بھی, ایسے ہم نے بات کی کہ کچھ جو اچھی بات ہے کہ کچھ سلیبریٹی آتی ہے یا کوئی وہ چیز مطلب یعنی کہتی ہے کہ اچھا ٹریڈیشنل ویلیوز یا یہ چیزیں یا کچھ چیزوں کو پکڑنا, تو نیچے فوراً ان کی لیگ پولنگ کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ بعد میں ساری ڈسکشن جو ہے نا کسی نہ کسی کیپیسٹی پہ, یعنی آپ اپنی ایک لحاظ سے وہ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی فیمنزم از آل اباؤٹ چوائس, ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف اگر کوئی بندہ چوائس دوسری کر لے ادر دین واٹ دے وانٹ, تو پھر اس کو بھی اس کی لیگ پولنگ کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور فیمنزم اس لیے سب سے بڑی جو اس کا پرابلم شروع سے ہی رہا ہے نا کہ یہ کبھی بھی اپنے آپ کو پوری طریقے سے پراپرلی ڈیفائن نہیں کر سکی. اور اس کی سب سے بڑی میں مثال دیتا ہوں, اس کی جو 2 ٹائپس ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ ہے کوالٹی فیمنسٹ جس میں ساری لبرل یہ وہ ساری قسم کی آ جاتی ہیں, اور دوسرا ڈفرینس فیمنسٹ, ٹھیک ہے. کوالٹی فیمنسٹ کہتی ہیں وہ اپنے آپ کو ڈیفائن کرتی ہے کہ ہم باقیوں کے ساتھ کس طرح مطلب ایک ہی درجے پہ ہیں, یعنی دوسرے مردوں کے ساتھ عموماً, ٹھیک ہے. کئی مردوں کو کرائٹیریا لیتے ہیں اور وہی مردوں کو ہی لیتے ہیں, اور کوئی دوسرا تو آپ کہہ لیں کہ ان کے پاس کوئی کمپیریزن رول نہیں ہے. اور ڈفرینس فیمنسٹ جو ہیں وہ بلکہ ان کو اپوزٹ ہیں اور ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. اور ڈفرینس فیمنسٹ یہ کہتے ہیں کہ وی آر ڈیفائنڈ بائی ہاؤ ڈفرینٹ وی آر فرام مین, ٹھیک ہے. اور انٹرسٹنگلی تو دونوں صورتوں میں کیا ہو رہا ہے, وہ اپنے آپ کو کمپیریزن کسے کر رہے ہیں, پوائنٹ آف ریفرنس انسان, پوائنٹ آف ریفرنس مرد ہے, ٹھیک ہے نا. دونوں صورتوں میں ایک ریئیکشن اور ایکسٹریمزم ہے, اور یہ ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے جس کے ذریعے جو ہے نا اپنے آپ کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے. زبردست. مغیرہ بھائی, ایزمپشنس کچھ اور بھی میرے خیال ہیں, جیسے مثال کے طور پہ مرد ٹاکسک ہوتا ہے, یہ از دیٹ این ایزمپشن ان کرنٹ ماڈرن فیمنسٹ موومنٹس, اور اس سے متعلق کچھ اور ایزمپشن؟ ارے بھائی, ان ٹاکسسٹی کے ساتھ ساتھ انجسٹس کا جو ایلیمنٹ اور خاص طور پہ اوپریشن کا ایلیمنٹ ہے, یہ ایک بہت بڑی ایزمپشن ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوپریشن ود وٹ, ود ہوم, یعنی عورتوں کے ساتھ. ہاں جی, عورتوں کے ساتھ. یعنی یہ جو ایک پیٹریارکی کا جو نوشن ہے, اس کو نا ایک قسم کا انجسٹس کے ساتھ جوڑ دیا گیا. ٹو دی پاور اسٹرکچر ہے, کیونکہ پاور اسٹرکچر کے اندر ہمیشہ آپ دیکھیں کہ ایک ایسیمیٹریکل آپ کا ایک یعنی ایک ہائرارکی ہوتی ہے جس میں ایک اوپر ہوتا ہے اور ایک نیچے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک کی طرف سے پاور فلو کر رہی ہوتی ہے, دوسرا ریسیپینٹ ہوتا ہے. یعنی اس اسٹرکچر کو سامنے رکھیں تو ڈیفینیٹلی آبویسلی کچھ رولز نافذ کیے جائیں گے اور آپ کو فالو کرنے. تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹرکچر جہاں پہ وہ ایک معاشرے کے اندر نظر آتا ہے ایک رولر کی صورت میں اور عوام کی صورت میں, گھر میں ایک مرد اور ایک عورت کے صورت میں نظر آتا ہے کہ مرد جو ہے وہ قوام ہے اور عورت جو ہے وہ ایک ریسیپینٹ ہے ان سرٹن رولز اینڈ ریگولیشنس کی. لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم علی بھائی یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اگر آپ غور کریں, تاریخ کو اگر آپ مطالعہ کریں, تو کوئی بھی سویلائزیشن ہماری نظر کے اندر وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ انجسٹس پہ کھڑی ہو. یہ ہمارا آرگیومنٹ ہے, ٹھیک ہے. یعنی یہ پیٹریارکی جو ان کا آرگیومنٹ ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم کے ہر دور کے اندر یہ پیٹریارکل اسٹرکچر رہا اور اس نے عورت کو اپریس کیا انٹل ہم نے جو ہے نا ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ایمانسپیشن حاصل کرنے کی ایک اسٹرگل اسٹارٹ کی تھرو دا فرسٹ ویو آف فیمنزم. لیکن ریالٹی کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اس طریقے سے ہے کہ وی آر سوشل بینگس, اور انجسٹس جو ہے نا وہ کسی بھی سوسائٹی کو زیادہ دیر تک سروائیو نہیں رہنا, اس کا سروائیول نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ انسانیت کا آغاز جو ہے وہ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف ایئرس سے ہوا ہے, چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ریکارڈیڈ ہسٹری کی بھی اگر ہم بات کریں, اور ہمیشہ سے ایک پیٹریارکل ایک اپریشن رہی ہے خواتین کے اوپر, تو ہاؤ ڈڈ دے سروائیو سو مچ؟ آئی مین اٹس ناٹ پاسبل. ہم سمجھتے ہیں, اور جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا, بلکہ حدیث میں آتا ہے اور علماء نے اس سے استدلال کیے مختلف احادیث اور آیات سے, جیسے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی قوم کو تو برداشت کر لیتے ہیں جس میں ظلم اور کفر ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کسی ایسی قوم کو نہیں برداشت کرتے جہاں پہ ظلم ہو. تو ظلم سروائیو نہیں کرتا, کفر پھر سروائیو کر سکتا ہے. عجیب بات یہ ہے. تو آپریشن جو ہے یہ ازمپشن ہے بنیادی طور پہ, انجسٹس ایک ازمپشن ہے. اور قرآن مجید نے علی بھائی اس طرح کے ساری جو ہے نا ایک قسم کی آپ سمجھ لیں کہ یہ جو
اللہ کے ہاں یعنی ایک تو ہے کہ اللہ نے نظام بنایا, نظام کے اندر تو ہمارے پاس ایک ہائرارکی ہے, اس کو اللہ اسٹیبلش کرتے ہیں, اور وہ صرف مرد عورت میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہر معاشرے کے لیول کے اوپر, یعنی ماں باپ کا بھی ایک اسٹرکچر ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی ماں باپ اور اولاد ہے, وہاں پہ بھی ایک ہائرارکی اور ایک اسٹرکچر, پاور اسٹرکچر ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ایگزسٹ کرتا ہے. ہسبینڈ اینڈ وائف کا بھی کرتا ہے, عوام اور رعایا کا بھی کرتا ہے, استاذ اور شاگرد کا بھی کرتا ہے. تو ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہائرارکی ہمیں دی ہے, اور وہ تھرو آؤٹ آپ کو قرآن میں ملتی ہے, آپ اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے. لیکن جب اللہ اپنے بارے میں بات کرتے ہیں کہ میرے سامنے اگر مرد اور عورت پیش ہوں گے, تو اس حوالے سے بڑی مشہور جو آیت ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 73, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے 10 مراتب ذکر کیے ہیں, 10 لیولز. لیکن اللہ نے انٹرسٹنگلی وہاں پہ ان دونوں کو برابر کر دیا, کیونکہ تکلیف کے اعتبار سے, مورل اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے, اور اللہ کے ہاں جو اللہ نے درجات رکھے ہیں, علی بھائی وہاں پہ کوئی فرق نہیں کیا. یعنی اللہ نے دنیا کے اندر یہ اسٹیبلش کیے ہیں اسٹرکچرس, اور وہ اس لیے کیے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ نے نظام چلانا, اور نظام کے چلنے کے لیے, کیونکہ جب تک ڈیوائن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ڈیوائن انٹرونشن نہیں رکھی, علی بھائی دنیا کے اندر اگر ڈیوائن انٹرونشن ہو تو کبھی کوئی زیادتی ہو ہی نہ سکے. تو اسی لیے ڈیوائن انٹرونشن نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک اتھارٹی اسٹیبلش کی ہے کہ کچھ لوگ اتھارٹی میں ہوں گے جو دوسروں کو ڈائریکٹ کریں گے. لیکن قیامت کے دن چونکہ ہر قسم کی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, تمام اتھارٹی اللہ تعالیٰ, یعنی تمام اتھارٹی جو ہے نا وہ کانسنٹریٹڈ ہوگی اللہ کے ہاتھ میں. تو وہاں پہ اللہ نے ساری ہائرارکی ختم کر دی. اس لیے آپ دیکھیں جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مورل رسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں اور آخرت کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں, یعنی آخرت کا ریفرنس ہے یہاں پہ, تو اللہ تعالیٰ 10 مراتب اور 10 لیولز کا ذکر کرتے ہیں, اور ان دونوں میں اللہ مرد اور عورت کو اکٹھا کر کرتا ہے. یہ بڑی گہری بات ہے. اچھا, فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. یہ اللہ نے 10 مراتب اور 10 لیول ذکر کرنے کے بعد ان دونوں کو برابر کیا اللہ نے, مورل اکاؤنٹیبلٹی, مورل رسپانسبلٹی اور اجر کے اعتبار سے. صرف جو کوئی فرق نہیں, تقوی کی بنیاد پر جو ان اور کو لیول. بالکل اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اس آیت سے پتہ چلا کہ بات کیا ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت رکھی ہے دنیا کے اندر, اور آخرت میں ان کے لیے اجر عظیم ہے. اس کا مطلب ہے قیامت کے دن سب ہائرارکیز ختم ہو جائیں گی. تو وہاں پہ چونکہ ڈیوائن انٹرونشن ہوگی نا, وہاں پہ ڈیوائن لا امپلیمنٹڈ ہوگا, وہاں پہ کوئی انجسٹس ہو نہیں سکے گا. تو وہاں پہ اللہ پاور اسٹرکچر ایک قسم کا ختم. ہاں وہاں پہ ایک یہ چیز ہے کہ وہاں پہ مرد ہوگا, ہسبینڈ ہوگا, وائف ہوگی, لیکن وہاں پہ اس طریقے سے وہ اطاعت اور فرمانبرداری والے مسئلے نہیں ہوں گے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے نظام کے لیے یہ چیزیں جو ہیں نا وہ آپریشن نہیں ہے, وہ نیسیسٹی ہیں, اور اس کو آپریشن ڈیم کرنا یہ اللہ کی حکمت کو ڈائریکٹلی چیلنج کرنے کی بات ہے, کیونکہ اللہ نے نظام ایسا بنایا. تو اگر آپ کہتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات, ہم نے اس دنیا کی زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ رکھا ہے, کچھ کو اوپر رکھا ہے, کچھ کو نیچے رکھا, اور فرمایا کہ ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بعض کو اوپر رکھا, بعض کو نیچے رکھا درجات کے اندر. کیوں؟ یعنی ایک ہائرارکی کریٹ کی, ایک پاور اسٹرکچر رکھا, ضرور رکھا, اتھارٹی اسٹیبلش کی, کچھ لوگوں کے اوپر ہے, کچھ لوگوں کی, یعنی اے سیمیٹریکل اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی ایک یعنی معاملہ رکھا. تو فرمایا بعضهم بعضا سخریہ, تاکہ تم میں سے بعض دوسرے کو خادم بنا سکیں. ٹھیک ہے نا. تو ایک خدمت کا اسپیکٹ, ایک سرویٹیوڈ کا اسپیکٹ انسانیت کے اندر بھی پایا جاتا ہے. تو وہاں پہ جینڈرز کے اندر بھی ڈفرینسیشن ہے. اور اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ مرد ہمیشہ اوپر رہے گا, ٹھیک ہے نا, اور عورت کبھی اوپر نہیں رہ سکتی. ماں کی مثال آپ کے سامنے, یعنی ماں کے سامنے بڑا سا بڑا بادشاہ بھی ہوگا, وہ جھک جائے گا, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ یہاں پہ مرد ہمیشہ اوپر ہے, نہیں. دیر آر سرٹن رولز یہاں پہ. ایون عورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام مرتبہ دیا کہ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو ہے نیکی کا حقدار کون ہے؟ آپ نے 3 دفعہ ماں کا درجہ بتایا, پھر باپ کی باری ہے. تو یہاں پہ ٹو سرٹن لیول آف یعنی ایک کچھ ایسی سچویشن سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جہاں پہ خاتون ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ایک ہائر لیول آف جسے کہتے ہیں نا ایک ریورنس اینڈ رسپیکٹ کے طور پہ اوپر آ جاتی ہے, ایون ابو دا مرد. اچھا, جسٹ ٹو میک اٹ ویری سمپل, کہ آپ نے رولز کی بات کی اور آپ نے یہ بات کی کہ اللہ نے درجہ متعین کیا, درجات متعین کیے ہیں, اور مرد کو ایک درجہ اوپر ہے. ناٹ آلویز, لیکن جو آیا ہے کلیئر کہ مرد جو ہے وہ قوام ہے, اور وہ ایگزیکٹ آیا بھی کوٹ کر دیجئے. تو واٹ ایگزیکٹلی از اے قوام؟ فیملی اسٹرکچر کے اندر لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. اور مرد کو کن چیزوں پہ درجہ اوپر ہے؟ فیملی اسٹرکچر کے اندر جو ہے نا, اگر ہم فیملی اسٹرکچر کی بات کریں اسپیسیفکلی, تو ہاں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرد کو اوپر رکھا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ مرد کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ڈالی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی کو بیسکلی لنک کیا ہے رسپانسبلٹی کے ساتھ. یعنی اگر آپ رسپانسبلٹی ختم کر دیں تو پھر اتھارٹی کس بات کی, ٹھیک ہے نا.
تو فرمایا نا کہ ان الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا. ایک تو اللہ نے فضیلت دی, اور اللہ نے فضیلت کس بنیاد پر دی آگے اللہ نے بیان کر دی وجہ. اللہ نے کہا وبما انفقوا من اموالهم, کیونکہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے اپنی بیویوں کے اوپر. تو یہاں پہ جو قوامیت ہے جس کے اندر علماء نے مختلف معانی بیان کیے, جس میں ایک چیز یہ ہے کہ لیڈرشپ ہے, جس میں ایک چیز ہے ڈسپلن ہے, جس میں ایک چیز ذمہ داری ہے. تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیوں اللہ نے کہا؟ کیونکہ اللہ نے کہا کہ مالی ذمہ داری اور اس کی جو کیئر ٹیکنگ ہے نان و نفقہ کے اندر, اس کا رہن سہن رسپانسبلٹی کے ساتھ انٹرلنکڈ ہے. بیسک نیڈ, یعنی نان و نفقہ کے اندر اگر آپ آسان الفاظ میں ڈیفائن کریں تو اس میں صرف مال نہیں آتا, اس میں مراد ہر بیسک نیڈ ہے. ہر بیسک نیڈ کی ذمہ داری اللہ نے مرد پہ ڈالی. تو بھائی جس کے اوپر ذمہ داری ہے, جس نے آپ کا خیال رکھنا ہے, تو اگر آپ کہیں جی آپ کے خیال تو آپ نے رکھنا ہے, لیکن بھائی جان معذرت کے ساتھ آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے, آپ کی بات ہم نے کوئی نہیں ماننی, آپ کی بات ہم نے نہیں ماننی, یا آپ ہمارے برابر ہی ہم سے نیچے ہیں, لیکن ذمہ داری ساری آپ کے اوپر ہے, تو پھر یہ اٹ ڈزنٹ میک سینس, اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. یہ کسی جگہ پہ بھی دنیا میں نہیں ہوتا. ہمیشہ سی ای او جو ہوتا ہے وہ پوری کمپنی کا رسپانسبل ہوتا ہے, لیکن وہ تب رسپانسبل ہوتا ہے جب اس کے پاس ساری اتھارٹی ہوتی ہے. پوچھے تب ہی سکتے ہو جب آپ اس کو کوئی نہ کوئی اتھارٹی دیتے ہو. تو رسپانسبلٹی وداؤٹ اتھارٹی جو ہے نا یہ ایگزسٹ نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ نے جو مرد کو رسپانسبلٹی دی ہے ڈیو ٹو مینی ریزنز, اس کی بنیاد جو ہے وہ بنیادی طور پر رسپانسبلٹی. علی بھائی میں اس پہ ذرا کمنٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایون اف اگر آپ سیکولر پرسپیکٹیو سے بھی دیکھیں نا, تو یہ ہائرارکی اسٹیبلش ہوتی ہی ہوتی ہے. یعنی بیسکلی بایولوجی کے اندر یہ چیزیں ایسی انگرینڈ ہے کہ فار ایگزامپل کوئی بھی ایسی سچویشن آتی ہے, ڈینجر کی سچویشن آتی ہے, مطلب وار ٹائم سچویشن آتی ہے, وہ ساری رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ مرد اور مسل کے اوپر ہی دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, جتنا بھی ہارڈ ٹاسک ہے, ٹف ٹاسک ہے, ٹھیک ہے, نیچرلی جو ہے وہ کس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے, جتنا مرضی ایگلیٹیرین سوسائٹی ہو. ٹھیک ہے, وہ جو مین جو ٹف ٹاسک ہے, جو وہ والا ٹاسک ہے, وہ مرد کے اوپر ہی جو ہے وہ رسپانسبلٹی اس میں ٹھہرائی جاتی ہے. تو یہ جو چیز ہے, اور یہ جنرل ٹرینڈ کی بات ہو رہی ہے, یہ نہیں کہ ہر دفعہ بندہ آگے نا ایگزامپلس کوٹ کرتا جاتا ہے کہ جی میں فلانی ایکسیپشن کو جانتا ہوں, میں فلانی ایکسیپشن کو جانتا ہوں. ٹھیک ہے, ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن رول نہیں ہے. وہ ہمیشہ جو ٹرینڈ ہے وہ یہی رہا ہے. ٹھیک ہے, اسپیشلی وار ٹائم میں, اسپیشلی کوئی بھی کرائسس سچویشن میں, اور صرف کرائسس ہونا ضروری نہیں ہے, مطلب جنرلی بھی ٹرینڈ جو ہے وہ یہی سیٹ رہتا ہے اسی چیز میں. اچھا, ہم کچھ پن پوائنٹ ازمپشنس کو بھی اب ڈسکس کرتے ہیں. آپ دونوں نے اپنی بتائیں. سب سے پہلی ازمپشن وہ ہے کہ آل مسکولینٹی از ٹاکسک مسکولینٹی. اب دیکھیں مسکولینٹی, واٹ ایگزیکٹلی از مسکولینٹی مغیرہ بھائی؟ یعنی اب مین میں کچھ ایسے بیہیویئرز ہیں جیسے مے بی کمپٹیٹیونیس کہہ لیں, اس کو لیڈرشپ ٹریٹس کہہ لیں, اسرٹیونیس کہہ لیں, بالکل پروٹیکٹیونیس. مین جب جس کو ہم کہتے ہیں ایک نیچرل پروٹیکٹیونیس ٹورڈز دیئر ڈاٹر, ٹورڈز دیئر سسٹر, جس کو آج کل بڑا جنرلائز کر کے غیرت کا ٹیگ لگا کے پھر بڑا اس کو وہ نیگیٹو پورٹرے کیا جاتا ہے کہ یہ جی غیرت کے نام پہ قتل بھی کر دیتے ہوتے ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ قتل جو ہمیں ویسٹ میں ملتے ہیں اگر دیکھا جائے, سبحان اللہ. اینی وے, تو یہ جو ازمپشن ہے کہ وچ ایلینیٹس مین کمپلیٹلی ہو ڈسپلے ایون ہیلدی میسکولینٹی ٹریٹس, یعنی ڈسپلن اور اسرٹیونیس اینڈ بینگ ویری پروٹیکٹیو, اس کو صرف اس ٹوکری میں ڈال دینا کہ یہ سارے ٹاکسک ٹریٹس ہیں. تو وٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دس وغیرہ بھائی؟ یعنی یہ ایزمپشن دیٹ آل مسکولینٹی از ٹاکسک مسکولینٹی. ارے بھائی میرا خیال ہے یہ اسٹیٹمنٹ اٹ سیلف اپنے آپ کو ڈی کنسٹرکٹ کر رہی ہے اور یہ اپنے آپ کو جو ہے نا فالسیفائی کر رہی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا دنیا کے اندر. میں نے بتایا کہ یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں کسی بھی بہن سے کہ یار آپ کے والد اس طرح کے ہیں, اللہ معاف کرے, یعنی آپ کے بھائی اس طرح کے ہیں, ٹھیک ہے آپ بس ایگزامپلس ہوں گی, ایسے لوگ ہوں گے جو ڈیفینیٹلی اس طریقے سے ٹاکسسٹی پھیلاتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں. بٹ یار معاشرے کے اندر اللہ معاف کرے آپ کے پاس ایک ہم نے جہاں پہ ایسی ہمیں تصویر نظر آتی ہے کہ جہاں پہ باپ جو ہے نا وہ اپنی بچیوں کو یا اپنی گھر والیوں کو جو ہے نا وہ یعنی ٹاکسسٹی کی وجہ سے یا اسی طریقے سے بری طریقے سے ٹریٹ کر رہا ہے, وہاں پہ ہمیں انہی کلچرس کے اندر جو ہائیلی جو ہے نا میل سینٹرڈ ہیں, مطلب میں تو اس کو کہوں گا میل سینٹرڈ ہیں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ, وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ مرد ایسا بھی ہے جو اپنی سب چیزیں سیکریفائز کر رہا ہے اور عورت کو سواری پہ بٹھایا ہے, وہ خود پیدل چل رہا ہے اور اس کے جو ہے نا پیر پہ چھالے بن رہے ہیں, لیکن وہ عورت کو نیچے نہیں چلنے دیتا, وہ سواری پہ بٹھاتا ہے, جانور کے اوپر بٹھا کے چلتا ہے اور آورز اینڈ آورز اس کی پروٹیکشن کرتا ہے, اپنی جان بھی دیتا ہے اس کے لیے, اپنی بچوں کے لیے سارا کچھ کرتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ زبان حال کے مخالف ہے, یعنی یہ بات یعنی اٹ ڈزنٹ میک سینس ٹو سرٹن ایکسٹینٹ. ہاں باقی اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ ہمارے پاس دوسری ایگزامپلس نہیں موجود, لیکن to put all your eggs in one basket and to have a generalized یعنی perception of something, یہ آپ کے اپنے نیریٹو کو فالسیفائی کریے. یعنی
آپ پھر ایک امیزونین یوٹوپیا کے اندر رہنا چاہتے ہیں جہاں پہ صرف عورتیں ہیں, تو آپ اس طرح اس کے بغیر سروائیو ہی نہیں کر سکتے. اور دیکھیے ٹاکسک ٹریٹس کین ایگزسٹ ان بوتھ جینڈرز. علی بھائی اسی میں ایڈ کرتا رہوں, انہوں نے دراصل وہ جو ازمپشن تھی نا پاور کی ازمپشن, کہ پاور کا مطلب یہ ہے جس کے پاس پاور یا پاور اسٹرکچر جو ہے وہ ظلم کے ساتھ ان کے ساتھ لنک کیا, ٹھیک ہے, یعنی جو پاور میں ہوگا ظلم کرے. ہاں, جو پاور کے ساتھ ایسوسیشن ہے, یعنی جو چیزیں کیپیسٹی میں آپ کو پاور دیتی ہیں یا کسی کے اوپر اتھارٹی یا ابیلٹی آف اتھارٹی دیتی ہیں, وہ والا ٹریٹ کس سے ایسوسیٹیڈ ہے, وہ ظلم کے ساتھ. بہت کمال بات کی ہے, آپ ذرا بات کریں, میں اس پہ ایک بات ایڈ کروں گا. تو جب یہ انہوں نے لنک بنایا ہوا ہے نا, تو آپ سمجھیں کہ یہ نا مطلب پازیٹیو سوچنے کی اس کی صلاحیت ہی ایک قسم کی آپ ختم کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی کہ پاور کے ساتھ ایک یونیلیٹرل ایسوسیشن آف ظلم جو ہے نا, اس کے ساتھ آپ نے جو اس کا پازیٹیو ایلیمنٹ ہے, دیکھیں جو ہوتی ہے نا یہ ابیلٹی, اسرٹیونیس اور اتھارٹی, یہ آپ کو پروٹیکشنس دیتی ہیں, یہ آپ کو مطلب یعنی یہ ساری جو پازیٹیو ٹریٹ آف میسکولینٹی ہے جس میں کرائسس سچویشن میں بچانا, سارا کچھ کرنا, مطلب یعنی جو وومن کو پروٹیکٹ کرنا, گارڈ کرنا, یہ سارا اسی ٹریٹ سے نکلتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس میں آپ کو وجہ سائیکالوجی اس کے پیچھے یہ ہے کہ نا جو لوگ ٹراما سے گزرے ہوتے ہیں نا, اسپیشلی پاور کے تھرو, اور ان کو آپ یہ پاور والا نیریٹو فیلڈ کرو نا, پاور اور ظلم اکٹھا ہے, تو وہ فوراً اس کو پک کرے گا. ایسی تو لیڈیز اسپیشلی جن کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہوتا ہے اور وہ ان کے سامنے کوئی ایکسپلینیشن ہے جو کہ آپ کہہ لیں کہ وہ لاڈڈ ایکسپلینیشن ہے, اس کو وہ فوراً گریب کریں گی, اور اس کے ساتھ کوئی بھی پازیٹیو ایلیمنٹ جوڑنا آپ کہہ لیں کہ دے لیک دیٹ, بہت مشکل ہو جائے. میں اس کو نا ایک اصولی زبان کے اندر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں, یہ ایک بحث ہمیشہ سے پائی جاتی ہے کہ کوئی چیز اپنے ڈیفالٹ پوزیشن کے اندر کیا پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے. حماسمی نے بہت اچھا پوائنٹ بتایا, اور میں سمجھتا ہوں اس کی ایلیبریشن مزید ضرورت ہے اس کی. پاور اپنی ڈیفالٹ پوزیشن کے اندر ایک پازیٹیو چیز ہے. ہاں, اس کی وجہ سے ایکسپلائٹیشن ہو سکتی ہے, لیکن وہ اپنی ڈیفالٹ پوزیشن کے اندر, اپنی اصل کے اندر وہ چیز پازیٹیو ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی اصل کے اندر نیگیٹیو ہوتی ہیں, لیکن ہاں اس سے کوئی پازیٹیو بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو اس کی مثال علی بھائی جو ہے نا وہ پروسٹیٹیوشن کی ہے. جیسے مثال کے طور پہ پروسٹیٹیوشن اپنی اصل کے اندر بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ بری چیز ہے. یعنی کچھ جگہوں پہ ایک خاتون جو ہے وہ سروائیول کے لیے, اس کے لیے ضروری بن جاتا ہے, اور وہ کر رہی ہوتی ہے اپنی سروائیول کی وجہ سے کر رہی ہوتی ہے, ایون دو دیٹ از ناٹ جسٹیفائڈ, یا کئی دفعہ جو ہے نا وہ معاملہ خود ہو جاتا ہے. لیکن آن دا کانٹری جو ہے نا ایک چیز جو ہے نا وہ بائی ڈیفالٹ, تو طاقت جو ہے یا طاقت کا حصول جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ ایک پازیٹیو چیز ہے. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حاصل کرنے کا حکم دیا, وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, جتنی قوت کو تم اختیار کر سکتے ہو, تیار کر سکتے ہو اپنے لیے, اس کو جو ہے نا وہ ایکوائر کرو. جتنی طاقت کو تم اپنے کنٹرول میں لا سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک مسلمانوں کے بارے میں ایک پازیٹیو اللہ تعالیٰ کا نوشن ہے, اور وہ کیا ہے کہ ایک مسلمان جب طاقت کو اپنے کنٹرول میں رکھے گا تو ہمیشہ اس کا ایک پازیٹیو یوز ہوگا. ہاں, اس کا مورل کیریکٹر ہے نا علی بھائی, وہاں پہ ایکسپلائٹیشن ہوگی, انسان ہے نا, یعنی ٹو سرٹن لیول آف ایکسپلائٹیشن ہر جگہ پہ ہوتی ہے. پاور کی سرٹن لیول آف ایکسپلائٹیشن جتنا مرضی انسان انصاف کر لے, ٹو سرٹن لیول کچھ نہ کچھ لوگ کمپرومائز ہوتے ہیں, سفر کرتے ہیں. یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ کہیں کہ 100% ایکوریسی ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی ذات ہے جس کے اندر صرف جو ہے نا وہ اتنا کمال اور پرفیکشن ہے کہ وہاں پہ اس طرح کی ایکسپلائٹیشن نہیں ہو سکتی, ورنہ ہر لیول کے اوپر ایکسپلائٹیشن ٹو سرٹن لیول ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ لوگ کمپرومائز ہوتے ہیں. سیدنا خالد بن ولید کی مثال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جہاں پہ ان کے پاس وہ ملٹری, ان کی جو اسٹریٹجیز تھیں, جہاں پہ انہوں نے اپنی طاقت کو استعمال کیا دین اسلام کے لیے, وہاں پہ ان کے کچھ بلنڈرز بھی ہیں, ان سے کوئی غلطیاں بھی ہوئیں, ڈیفینیٹلی وہ ہماری ریکارڈڈ ہسٹری میں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ معاف کی ہیں, اور وہ ہمارے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو نیگیٹو سینس میں اسیوم کرنا, آپ کا اپنا بیانیہ, اپنا نیریٹو اس طرح نہیں چل سکتا. بھائی اگر یہ پاور جو ہے اٹ سیلف انہیرنٹلی اپنی بائی ڈیفالٹ پوزیشن کے اندر یہ نیگیٹو ہے, تو پھر آپ کیوں ایکوائر کر رہی ہیں اس کے لیے؟ آپ کیوں ہر سب سے پہلی موومنٹ آف یعنی فرسٹ ویو آف فیمنزم کے اندر پاور کی ہی تو اسٹرگل تھی حماس پہ, یعنی ووٹنگ رائٹس تھے نا, کہ ہمارے پاس ٹو سرٹن لیول ایک پولیٹیکل پوزیشن آپ ایکوائر کر رہی تھی. آپ نے کہا پوزیشن تو نہیں ہے ویسے ایز سچ, کیا کہتے ہیں, یعنی ووٹنگ رائٹس تھے نا, مطلب ہمیں ووٹنگ رائٹس دیے. ان ادر ورڈس کہ آپ کی پاور کو انفلوئنس کرنے کا ہمارے پاس, یعنی ہمارے ووٹ کی بھی کوئی نہ کوئی پاور ہونی چاہیے. تو ایک اتھارٹی سرٹن لیول آف اس کا کلیم کرنے کی کوشش, یعنی وہ ایک ایکوالٹی لیول پہ اچیو کرنا. رائٹ. اچھا, دوسری assumption ہے کہ all gender differences are socially constructed and all gender roles are also social construct. اب سوشل کنسٹرکٹ کیا ہے یہ بھی تھوڑا سا آڈینس کو میرے خیال ہم بتا دیں. میں چاہوں گا آپ اس پہ روشنی ڈالیں, اور وائی دس assumption از رانگ. اچھا, تو سب سے پہلی بات ہے علی بھائی, سوشل کنسٹرکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری سوشل انوائرمنٹ ہوتی ہے, جیسا کہ جو لوگ جس میں پلے بڑھے ہوتے ہیں,
تو اس انوائرمنٹ کی وجہ سے یہ چیز بنتی ہے. ٹھیک ہے, پاور اسٹرکچر. تو انہوں نے جیسے جینڈر رول ہے, عورت نے گھر سنبھالنا ہے, ایک رول جو ٹریڈیشنل فیملیز میں, اور مرد نے باہر جا کے کام کرنا ہے. یہ اصل میں جو ہے نا یہ خود ہم ڈیفائن کرتے ہیں, ہمارا بنایا ہوا. بالکل. اور اگر ہم جو ہے اپوزٹ چیزیں ڈیفائن کریں, ٹھیک ہے, یعنی میٹریارکیکل چیزیں ڈیفائن کریں, یعنی بیسکلی آپ کہہ لیں کہ وہ رولز جو ہیں وہ اپوزٹ کر دیں. ٹھیک ہے, تو جو اپ برنگنگ ہوگی نا وہ اس طرح کی ہوگی. ٹھیک ہے, جس میں یہ رولز جو ہیں وہ ایونچولی سوئچ ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ پاسبل ہے, اس لیے جو ہے یہ سارے کا سارا معاملہ, یہ جو ڈفرینس ہے یہ سوشلی کنسٹرکٹیڈ ہے, اور اس کی جو ہے ایکچوئل ریالٹی, اور ایون جینڈر ڈفرینسز بھی سوشل کنسٹرکٹ ہیں. ہاں جی, وہ سائیکولوجیکل یا بایولوجیکل. ہاں, وہ سائیکولوجیکلی مینلی ڈالتے ہیں, اور بایولوجی کو بھی وہ کہتے ہیں کہ بایولوجی مرد اور عورت کا پرائم ڈفرینس جو ہے صرف اور صرف وہ رہ گیا برتھنگ کیپیسٹی پہ. اچھا, ٹھیک ہے. ایون وہ عورتوں کی بھی جو ڈیفینیشن ہے نا اس کو چینج کریں, آپ کو پتہ ہے برتھنگ پیپل. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں آپ ان کو وومن نہ بولیں, ان کو برتھنگ پیپل بولیں, کیونکہ مطلب یعنی کوئی برتھ دینا. ہاں, وہ مطلب کیونکہ برتھنگ کی کیپیسٹی ایک مرد بھی رکھ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو بندہ اپنا جینڈر ڈکلیئر کر دے کہ میں عورت, اگر مرد ڈکلیئر کر دے لیکن پھر بھی وہ برتھنگ کیپیسٹی رکھتا ہے, تو وہ اس وجہ سے انہوں نے اس کو یہ کیا. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ دا اونلی ڈفرینس از دی ایبلٹی ٹو گیو برتھ. بالکل ٹھیک. اچھا, یہ غلط کیوں ہے؟ یہ غلط اس وجہ سے ہے کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں نا بات یہ کہ کوئی بھی, ایون اگر ہم نے کوئی سوسائٹی اس طرح کی رکھی بھی ہے نا میٹریارک ایسی, جس میں ہم نے رولز ریورس کیے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کبھی بھی زیادہ دیر تک ہسٹوریکلی سسٹین نہیں کی. ٹھیک ہے, ایون دو اگر وہ ایکوائر کرتے ہیں, لیکن اوور ٹائم جو ہے یہ رول ریورسل بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہسٹوریکلی یہ چیز اسٹیبلش کروں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں کہ ایون بچہ جب وومب میں ہوتا ہے نا, ہمارے کچھ اسٹڈیز ہیں جو بتاتی ہیں کہ وہاں پر وہ چیزیں جو کہ فنکشنل ڈفرینس ایسوسیٹ, فنکشنل ڈفرینس کا مطلب ہے کہ یہ جو ڈفرینسز ابھی ان میں بن رہے ہیں نا ماں کے پیٹ کے اندر جو بن رہے ہیں, یہ ان کے بیہیویئر تک افیکٹ کریں گے, یعنی برتھ کے بعد. صحیح, وہ چیزیں انہوں نے ٹریس ڈاؤن کی ہیں. یہ ریسرچ 2019 کی ایک ریسرچ اسٹڈی ہے جس کے جو ہے کہ فنکشنل ڈفرینسز جو کہ وومب کے اندر بننا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ٹو دا لیول کہ یہ ان کے بیہیویئر کی پروفیسر, آپ بعد میں سوشلی اس کو وہ کر سکتے ہیں, مطلب کنٹرول ریکیلیبریٹ کر سکتے ہیں, ریکیلیبریٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, لیکن وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو وہ کبھی بھی لوز نہیں ہوتی. صحیح, ٹھیک ہے, یعنی آپ اس کی نیچر کے اگینسٹ ہی جاتے ہیں, یعنی اس کی بایولوجیکلی سسٹم کے اندر ہی جاتے ہیں, اور یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ برین کے وائرنگ ہے جو کہ وہاں پر ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ کہ آپ کی جو فار ایگزامپل ٹیسٹوسٹرون ڈسٹریبیوشن ہے وہ بھی انیشلی جو ہے وہ پیٹ, ماں کے پیٹ میں شروع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں. میں تو پہلے وہ والی اسٹڈی زیادہ امپورٹنٹ ہے جو کہ بتاتی ہے کہ ایون بیہیویئر ڈفرینس وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں اتنی بیسک نیورو سائنس اور اینڈوکرینالوجی اور ایولیوشنری سائیکالوجی سے ہمیں جو نالج آ رہا ہے کہ جو جینڈر ڈفرینسز ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں, ڈیپلی روٹیڈ ہے, مطلب ان کا انکار کر دینا, اتنا بیسک سائنس کا انکار کر دینا ڈیپ کانشیسنس کے اندر ہے علی بھائی, وہ آپ اس کو اس طریقے سے آپ نیگیٹ نہیں کر سکتے. بلکہ یہ جو وہ کیا نام تھا, وہ البرٹ کا جو ایکسپیریمنٹ تھا بڑا, لٹل البرٹ نہیں, نہ البرٹ بنڈورا کا, وہ ایک البرٹ, میں نے غلط نام لے لیا, وہ ایک اور تھا ایکسپیریمنٹ جو اس بندے نے کیا تھا مونی نے. اچھا, ہاں, جس کے اندر اس نے بچوں کو جو ہے نا جو کہ ٹوئنس تھے ان کو کیا کیا, ایک کو ایز اے مطلب یعنی فیمیل ریز کیا, ٹھیک ہے نا, ہاں, اور مطلب یعنی ان کا وہ معاملہ جو ہے وہ کیا ٹو دا پوائنٹ کہ ان دونوں نے جو ہے نا وہ سوسائڈ خود اس کا فالو اپ نہیں کیا. انہوں نے بہت جلدی جب انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہ دیکھو جی ہم نے سکسیس ہو گیا نیچر ورسز نرچر کے اندر, ہمیں پتہ لگ گیا کہ نرچر سپیریئر ہے, پبلش کر کے وہ چھوڑ دیا, فالو اپ انہوں نے لانگ ٹرم کیا نہیں. وہ دونوں جو ہیں ان کے ایکسٹریم پرابلم ہوئے دونوں بھائیوں کے, ٹھیک ہے, ٹو دا لیول کے سائیکولوجیکل ایشوز, ٹو دا پوائنٹ کہ انہوں نے کیا کہتے ہیں خودکشی کی. سبحان اللہ. اوکے, اندر assumption, اس کو although ہم ڈسکس کر چکے ہیں لیکن تھوڑی سی اور روشنی کہ مین آر نیچرلی اوپریسرز, یہ بھی اس سے بھی یہ پہلی والی بات ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اوپریشن جو ہے وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کے کئی, اگر یہ خود سوشل کنسٹرکشن پہ بلیو کرتے ہیں تو آپ اسی بات کو سمجھیں کہ اگر اس میں آپریشن کی کیپیسٹی ہے تو وہ بھی سوشلی کنسٹرکٹیڈ ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے پاور کو میٹیگیٹ کریں گے جس طریقے سے میسکولینٹی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, جو کہ ہم تو بلیو کرتے ہیں, اگر ہم اسلامک ویلیوز کے ذریعے کسی کو بلیو کریں گے تو ہم بیلنس میسکولینٹی دیں گے انہیں, اور وہ اپریشن نہیں کرے گا ڈسپائٹ ہیونگ پاور.
نہیں بندہ پوچھے کہ دیکھیں میرا تو مسلمان جو ہماری بچیاں ہیں جو اس سے انسپائر ہو رہی ہیں فیمنسٹک موومنٹ سے, میرا ان سے سوال ہے کیا انبیاء بھی نعوذ باللہ نیچرلی اوپریسرز تھے؟ دے ور مین obviously. بلکہ میں نے تو ایک وہ ایتھیسٹ فیمنسٹ مسلمان تھی پھر ایتھیسٹ ہو گئی, اس نے یہ پوسٹ بھی شیئر کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اپنی بیوی کو وہ چھوڑ دیا وہاں پہ ڈیزرٹ میں اکیلا. وہ چھوڑے ہاں وہ جو فیمنسٹ آتھر ہے باقاعدہ اس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, اس نے نعوذ باللہ حضرت ابراہیم کو ڈیڈ بیٹ ڈیڈ بولا. اچھا علی بھائی یہ تو پھر اگر آپ بات کریں نا انبیاء پہ, تو انبیاء تو بہت چھوٹی بات رہتی ہے, تو اللہ پہ بھی اعتراضات آ جائیں گے نا, کیونکہ اللہ کے لیے بھی جو آپ کے پاس جو پروناؤنس یوز کیے گئے ہیں وہ میل پروناؤنس یوز کیے گئے ہیں. اللہ نے یعنی اپنے لیے جو پروناؤنس یوز کیے ہیں قرآن مجید میں وہ جو ہے نا میل پروناؤنس ہیں, ایون دو ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جینڈر اس طرح نہیں ہے کہ دیر از فیمنن جینڈر یا کوئی اللہ کا, بلکہ وہ کمزوری ہے اس سینس میں اللہ کے معاملے میں. ہاں تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ایک یعنی اللہ کے ہاں جینڈر کی بحث ہی نہیں, لیکن اللہ نے جو اپنے لیے جو یوز کیا ہے ناؤنس وہ میل ناؤنس یوز کیے. تو یعنی کہنے کا مطلب پھر اعتراضات تو پھر اللہ تعالیٰ پہ بھی آ جائیں گے, بات تو ختم ہوگی. اللہ معاف کرے ایسے ہی. اچھا نیکسٹ ایزمپشن ہے کہ امپاورمنٹ از ایکچولی بیکمنگ لائک مین, اور یہ ہمیں نا بہت زیادہ نظر آتی ہے. آپ دیکھیں کہ جو پاکستانی ڈراماز ہیں نا, اگر میں وہ ابھی ریسنٹ جتنے ان کے اسکرپٹس ہیں یا جو وہ کیا کہتے ہیں پوری اسٹوری لائن اگر آپ دیکھیں نا, کچھ چینلز ہیں اسپیشلی وہ جو ڈراماز آج کل بنا رہے ہیں, لیٹ سے وومین پلئنگ کرکٹ, یہ ایک الگ ایشو ہے. خیر اینی وے اسلام اس پہ کیا کہتا ہے, یہ تو علماء نے اس پہ بات کی ہے, بٹ وہ دکھائیں گے ایسی پوری اسٹوری لائن کہ ایگزیکٹلی وٹ ایور دا مین از ڈوئنگ a woman should also do, rather than saying کہ جو وومن کی کیپیبلٹی ہے اور جو وومن کو سوٹ کرتا ہے, ان کے رول کو سوٹ کرتا ہے, جس میں وہ نکھر سکتی ہیں, وہ انہیں کرنا چاہیے. rather than showing this or saying this, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں, وٹ ایور دا مین از ڈوئنگ وہ تمہیں بھی کرنا چاہیے, بیکاز دیٹ از بیسکلی امپاورمنٹ. جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کا کرائٹیریا, آپ کا پیرامیٹر کون ہے, آپ کا وہ کیا آپ نے ایک ورڈ بولا تھا کہ کوالٹی فیمنسٹ جو ہے اور ڈفرینس فیمنسٹ, جس میں وہ ایک یہ کہتی کہ مرد کو کرائٹیریا بنایا ہوا ہے کوالٹی کا, تو وہ جو بھی وہ کر رہے ہیں اس کو کریں گے تو وہ پھر امپاورمنٹ. یہ امپاورمنٹ کے لفظ میں ہی بات ہے علی بھائی, کیونکہ پاور اور انہوں نے کس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہے, صحیح میل کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور ہائرارکی اور اس کے ساتھ. اور فیمیل امپاورمنٹ کا مطلب یہی ہے کہ کیا ہوا کہ جتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو اس پاور اسٹرکچر کا حصہ بنائے, تو جتنا وہ آپ کہہ لیں کہ مرد کی طرح ہوگی, جس طرح وہ جتنا وہ پاور ایکوائر کرے گی, ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ وہ فیمنسٹ. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں نا اٹ ڈی ویلیوز مدرہڈ, کیئر گیونگ, ہوم میکنگ, اور اٹ پٹس اے لاٹ آف پریشر آن دا وومن فوک ٹو بی لائک مین, ان دا سینس کہ جیسے مین جو ہیں وہ ان کے کچھ بینچ مارکس ہوتے ہیں, لائک یو نو ایکسیلنگ ان کیریئر اور ایکسیلنگ ان یو نو بزنس, ایکسیلنگ ان انٹرپرینورشپ وغیرہ وغیرہ, بیکاز دے ہیو ٹو پے دا بلز. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. مین پہ یہ ذمہ داری ہے, ایک جینڈر رول بھی ہے ان کا, ایک سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشن بھی ہے, فیملی کی ایکسپیکٹیشن بھی ہے. جیسے ہمارے یہاں معاشرہ ہے اس میں مرد سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے مغیرہ بھائی کہ مرد جو ہے ہی ول ٹیک کیئر اینڈ ہی ول نرش دا ہول فیملی. وہ کمائے گا جا کر, باس کی جھڑکیں بھی سنے گا, وہ شفٹس بھی لگائے گا, ایکسٹرا آورس بھی لگائے گا, جسٹ ٹو پے دا بلز. اس نے سروائیو کرانا ہے پوری فیملی کو. علی بھائی بلز نہیں ہوتا, صرف بلز نہیں ہے, اوور آل ایک ذمہ داری جو ہے نا, یہ اتنی مطلب اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو دی آئیڈیا آف رسپانسبلٹی. وہ جیسے میں نے پہلے بات کی, اور میں آپ کو بتاؤں یہ میری یہ وائف کی ٹیسٹمنی ہے نا, آئی ایم ناٹ جسٹ سیئنگ کہ میں کوئی بہت آئیڈیل ہسبینڈ ہوں, لیکن مطلب سبحان اللہ جب وہ ذمہ داریاں دیکھتی ہے تو کئی دفعہ اس نے خود منہ سے یہ کہا کہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ مرد بننا کتنا مشکل کام ہے. حالانکہ الحمد للہ ماشاء اللہ شی آئی گاٹ کڈز ایز ویل اینڈ شی ہیز بی گاٹن کڈز. تو ایک اولاد کی پیدائش کی جو مشکلات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اکنالج کی ہیں, وہ بہت بڑی بڑی مشکلات ہیں, اور گھر کو سنبھالنا ایک بہت بڑی مشکلات ہے. یقین کریں بچوں کو جس طریقے سے عورت پیشنس کے ساتھ سنبھال سکتی ہے, ہمارا تو مطلب سمجھ نہیں آتی کس طریقے سے ان کے اندر اتنا اللہ حوصلہ ڈال دیتا ہے, ایون دو دے آر ایموشنل بینگس. لیکن اس کے باوجود جب وہ رسپانسبلٹیز دیکھتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ کس طریقے سے ہمیں مینیج کرنا ہے, اور میں یقین کریں جب ہماری ٹریولنگ ہوتی ہے تو لٹرلی شی ٹیسٹیفائز ٹو دا فیکٹ کہ ناٹ جسٹ اسپیسیفکلی می بٹ کہ اللہ نے اگر ہم آئیڈیل سچویشن کے اندر لے کے جائیں کسی مرد کو, جہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اوپر ذمہ داریاں جو ہیں نا وہ ڈالی ہیں اور وہ ان کو ادا کر رہا ہے, اور عورتوں کو جو اللہ نے لیوریجز دی ہیں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ, واللہ وہ کمپیریزن میں لے کے آئیں تو اس عورت اس کو اپریشیٹ کرتی ہے.
اور صحیح معنی میں. یہاں میں مثال لینا چاہتا ہوں اس کی, وہ جو لیڈی نہیں تھی فیمنسٹ نورا ونسنٹ کے نام سے, جس نے کیا کیا کہ جس نے اپنے آپ کو یہ پروف کرنے کے لیے کہ مرد ہیو اٹ ایزی, ٹھیک ہے, اس نے اپنے آپ کا یعنی اپنا رول ریورسل کیا. بیسیکلی شی ون ٹک ٹریننگ آف وائس ٹریننگ, کس طرح اپنی آواز بھاری کرنی ہے, یہ کرنا وہ کرنا, اس نے پورا حلیہ اپنا نا مرد کا بنایا. اینڈ شی لیوڈ ایز اے مین فار آئی تھنک فیو منتھس اور یا فیو ڈیز, آئی ڈونٹ ریمبر کہ ایگزیکٹ ٹائم لائن کیا تھی, لیکن اس کے بعد اسے احساس ہوا اور اس نے خود ایڈمٹ کیا کہ مرد ڈیفینیٹلی ہیو اٹ مور ڈیفیکلٹ. بالکل ٹھیک ہے نا علی بھائی, ہم اس کے باوجود نا کمپیریزن نہیں کرتے. دیکھیں جب بھی آپ کسی چیز میں کمپیریزن میں لے کے آتے ہیں نا تو اس میں ایک چیز ٹریولائز ہوتی ہے. ہمیں ہمارے دین نے یہ طریقہ سکھایا ہی نہیں کہ کبھی بھی آپ مرد اور عورت کے رول کو کمپیریزن میں لے کے آئیں. ہوگا کیا, جب بھی آپ کمپیریزن میں لے کے آئیں گے نا, آپ کو ٹو سرٹن ایکسٹینٹ کسی ایک رول کو کمپرومائز کرنا پڑے گا اور ایک کو آپ کو ایلیویٹ کرنا پڑے گا, اور یہ پرابلم ہوتی ہے. اور یہ دیکھیں ہمارے ٹی وی شوز کے اندر یہ بہت بڑا ٹرینڈ رہا ہے. اب اللہ کا شکر ہے کم ہے, لیکن ابھی بھی کچھ, یعنی میں کہوں گا انفارچونیٹلی میں کیا کہوں, فضول شوز ہوں گے جہاں پہ مردوں کو ایک طرف بٹھا دیا جاتا ہے, عورتوں کو. ایون ہمارے کالجز یونیورسٹیز کے اندر بحث کی جاتی ہے, اچھا بتاؤ لڑکے زیادہ جو ہے نا ان کا رول زیادہ مشکل ہے, عورتوں کو, اور آپس میں بحث ہو رہی تھی, دیکھو تم یہ کر کے دکھاؤ, تم یہ کر کے دکھاؤ. یہ اٹس سیلف فنڈامنٹلی غلط ہے, کیونکہ جب بھی آپ کمپیریزن, اس لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر, اچھا مثال میں صرف جسٹ ٹو ایکسپلین دس پوائنٹ, اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی مثال دی اور اللہ نے کہا ان کے درمیان کمپیریزن نہ کرو. حالانکہ اللہ نے خود اسٹیبلش کیا ہوا ہے کہ جی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, کچھ اللہ نے کچھ ایسے انبیاء ہیں, رسول ہیں جن کو اللہ نے فضیلت دی ہے دوسروں کے اوپر. اولو العزم پیغمبر ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, سیدنا موسیٰ عیسیٰ ہیں. لیکن ہمیں کہا کمپیریزن, آپ نے کمپیریزن نہیں کرنا, کیونکہ جب آپ کمپیریزن کریں گے نا تو آپ کہیں گے اچھا موسیٰ ایسے تھے تو عیسیٰ ایسے تھے, اچھا ہمارے نبی ایسے تھے تو فلاں ایسے تھے, تو یہ دیکھو ان کی یہ کوالٹی. ایک کا رول یا ایک ٹو سرٹن لیول پہ کمپرومائز یا ٹریولائز ہوگا. تو اسی لیے یہ آئیڈیا اٹ سیلف غلط ہے. اللہ نے کہا کہ یہ بحث ہی ختم کر دی, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور جہاں پہ بھی اللہ نے ان دونوں کو کھڑا کیا, اللہ نے کہا مورل اکاؤنٹیبلٹی اور رسپانسبلٹی میں تم برابر ہو. یہ نہیں کہا کہ کون بڑا اونچا ہے. فضیلت کی اللہ نے پورے قرآن مجید میں, یہ میں آپ کو بتاؤں, پورے قرآن مجید میں کسی جگہ پہ فضیلت کے اندر جنڈر کا ذکر ہی نہیں کیا. یہ میرا ایک چیلنج ہے, آپ پورے قرآن سے ایون حدیث سے نکال کے دکھا دیں جہاں پہ فضیلت کی بات ہو اور وہاں پہ جنڈر کمپیریزن پایا جاتا ہو. جہاں پہ بھی جنڈرز کا ذکر کیا گیا وہاں پہ علی بھائی اکاؤنٹیبلٹی اور رسپانسبلٹی کی بات کی گئی, اور وہاں پہ ہمیشہ عورت جو ہے نا وہ لیوریجز لے کے جاتی ہے. اللہ نے کہا اور مردوں کے اوپر یہ رسپانسبلٹیز ہیں, عورتوں کے اوپر یہ بینیفٹس ہیں. پرابلم ہے, یعنی ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے, یہاں پہ کس چیز کی بحث ہو رہی ہے, مورل اکاؤنٹیبلٹی کی. ابھی ذاکرین اللہ, قانتین, حافظین, مطلب اکاؤنٹس ہیں نا, آپ نے یہ کام کرنا ہے, یہ کا دونوں برابر ہیں. اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ قوام کی بات کی, وہاں پہ اللہ نے فوراً اللہ نے کہا یہاں پہ یہ نہ سمجھنا کہ فضل اللہ نے فضیلت دی ہے. یہاں پہ کوئی کمپیریزن نہیں کہ تم کوئی انہیرنٹلی کوئی بایولوجیکلی کسی طریقے سے بہتر ہو, ہاں اسٹرینگتھ میں تمہیں زیادہ ہو, بہتر کس طریقے سے, وہ اللہ نے فضیلت تمہیں دی. تو یہ بحث اٹ سیلف میں سمجھتا ہوں جو بندہ یہ بحث کرتا ہے کہ مرد بہتر یا عورت, چاہے عورت کرے وہ غلط ہے, مرد کرے پھر بھی غلط ہر اعتبار سے. اچھا دیکھیں, یہ بڑی کبھی کبھی نا ہم جنرلائز کر دیتے ہیں اس چیز کو, یعنی بڑے جنرل سینٹینسز ہماری بچیاں کہہ جاتی ہیں کہ یار یہ مرد کو تو مزے سے قوام بنا دیا گیا, اور یہ کیا کرتا ہے, یہ بس گھر آتا ہے سنڈیز کو, یہ چھٹی پہ جو انجوائے کرتا ہے, صوفے پہ بیٹھا رہتا ہے, ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے, اے سی کی ہوا جو ہے لے رہا ہوتا ہے, اور اسی طرح سیٹرڈے نائٹ کو بھی یہ جو ہے نا بس ریلیکس ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ 5 ڈے وہ کیا کر رہا ہے, مطلب وہ جب آفس میں جا رہا ہے وہاں پہ وہ پالیٹکس سے ڈیل کر رہا ہے, وہ سٹریس سے ڈیل کر رہا ہے, وہ ڈیڈ لائن سے ڈیل کر رہا ہے. یعنی جاب آسان ہوتی ہے, ٹریولنگ آسان ہوتی ہے, کمیوٹ آسان ہے, بائک پہ جانا آسان ہے, گاڑی پہ جانا آسان ہے, مطلب وہ پسینے میں جو ہے محنت کر کے آ رہا ہے. تو اتنا زیادہ اس کو ڈیمین اور اتنا جنرلائز کر دینا کہ یہ تو کرتا ہی کچھ نہیں, یہ کرتا کیا ہے, یہ سنڈیز کو آ کر بیٹھ جاتا ہے, سنڈیز کو بھی ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. یعنی اپنے آپ کو وکٹم پروف کرنا, اور مرد کو جو ہے وہ اپریسر پروف کرنا. اس کے اپوزٹ بھی غلط ہے. وہ مرد جو یہ باتیں کرتے ہیں جی عورتوں کو کیا کرنا پڑتا ہے, ہاں یہ بھی وہ گھر میں بیٹھی رہتی ہیں, صحیح, وہ کچھ کرتی نہیں, سارا کام تو ہم نے کرنا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ پیچھے عورت بھی جو ہے وہ, بھائی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اگر مردوں کو آج عورتوں والے رولز دے دیں اور عورتوں کو مردوں والے رولز دے دیں, دونوں جو ہے نا خودکشی کرنا شروع کر دیں. تو کہیں گے کہ یار مرد ہاتھ اٹھائیں کانوں ہاتھ لگائیں گے اور عورتیں مرد کے. یعنی اللہ نے بایولوجی بنائی ہے, اللہ نے ان کے مزاج ٹیمپرامنٹس بنائے ہیں, اللہ نے کوالٹیز دی ہیں, ٹریڈس دی ہیں, اور ایک انٹر ڈیپینڈنس ہے.
علی بھائی وہ بڑی پرفیکٹ ایک انٹر ڈیپینڈنس ہے, دونوں کے اوپر کمپلیمنٹری رولز ہیں, اور وہ کبھی بھی مرد عورت بن کے سروائیو نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں مرد بھی نہیں کر سکتا. مرد کو یہ ہو نا کہ میں عورت والے, یار یہ کوئی مشکل کام ہے, میں کہتا ہوں ایک دن عورت بن کے دکھائے, لگ پتہ جائے گا صحیح معنی میں. اور اسی طریقے سے کسی عورت سے کہوں گا کہ ایک دن مرد بن کے دکھائے, نہیں بن سکتا. یہ اللہ نے بنائے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم بیوٹیفلی پلیس کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اچھا ایک اور assumption ہے کہ وومنس پرابلمز آر سوللی ڈیو ٹو مین. فار ایگزامپل ڈومیسٹک وائلنس, پاورٹی, ایکسپلوٹیشن, اس سب کے ذمہ دار مرد ہیں. انٹرسٹنگلی آپ دیکھیں کہ ہمارے ڈراماز میں دکھایا جاتا ہے کہ زیادہ تر جو ڈومیسٹک وائلنس ان دا سینس کہ جو مینٹل ٹارچر ہے, جو سازشیں چل رہی ہیں, وہ عورتیں ہی آپس میں کر رہی ہیں. یعنی ساس, نند, مرد کا تو رول ہی بڑا کم ہے. مطلب آنیسٹلی ہمارے ڈراماز میں اگر دیکھا جائے, ناٹ ٹو ڈیگریڈ وومین, لیکن بتانے کا مقصد ہے کہ کہتے ہیں نا خاتون ہی خاتون کی سب سے بڑی دشمن ہے. یہ ویسے آپ کے اپنے ڈراماز دکھا رہے ہیں. ڈرامہ کے علاوہ بھی علی بھائی, اب میں ایک مثال دیتا ہوں. جب رشتوں والی باتیں آتی ہیں نا, آپ ذرا غور کریں کہ یہ لڑکے کا رشتہ اور لڑکی کے رشتے کی جب باتیں چل رہی ہوتی ہیں, تو عموماً جو ریجیکشن ہوتی ہے, کسی لڑکی کی جو ریجیکشن ہے, اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ کیا اس لڑکے کا ہوتا ہے. لڑکے کے کتنے کے کرائٹیریا ہوتے ہیں, اس کا ایک مطلب صرف لڑکی ہونی چاہیے, باقی تو کچھ لڑکی اور سانس لیتی ہے. لیکن جو آپ دیکھیں, جو آپ دیکھیں کہ اس طرح کے جو نیٹی گریٹی والے جو کرائٹیریاز ہیں نا, وہ کئی دفعہ ان کی طرف سے آتے ہیں. اور میں نے دیکھا مردوں کو پریشر میں کہ وہ دیکھو وہ شادی شدہ وہ تھی, یعنی وہ ڈائیورسی تھی. حالانکہ آپ دیکھو کہ مردوں کو اتنا سم ٹائم ٹینشن نہیں ہوتی کہ اگر وہ ڈائیورسی ہے یا یہ ہے. یہ زیادہ تر ایشو کہاں سے اٹھتا ہے, وہ گھر کی لیڈی جو ہے وہ کہتی ہے کہ دیکھو وہ ڈائیورسی ہے. ایسے تو میں دیکھیں یہی بات ہے جو انٹرا جینڈر ہارم ہے, ویئر از دیٹ, یعنی کہ جو یور اون جینڈر از انفورسنگ unrealistic beauty standards upon you. لیکن مرد کا جو آپ کہہ لیں کہ جو ظلم یا جو چیزیں مرد جس طرح آپریٹ کرتا ہے وہ زیادہ تر فزیکل ہیں, فزیکل وائلنس ہے, یہ وہ چیزیں, اور اس میں وہ اس طرح نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن فیمیل کا جو طریقہ واردات ہے نا, وہ سائیکولوجیکل ہے. بالکل. دیکھیں دین اگین حماس کہ جب ہم یہ اس بحث میں جائیں گے نا کہ کون زیادہ ہارم کر رہا ہے, نہیں یہ تو پھر دونوں کے پاس کیپیسٹی ہے ہارم کی, ٹھیک ہے. یس ایگزیکٹلی, دونوں کے پاس ہے, اور دیر آر ٹاکسک ٹریٹس ان بوتھ جینڈرز دیٹ. لیکن جب ہم اس بحث میں پڑ جائیں گے مرد زیادہ کر رہے عورت, تو پھر دیکھیں لڑائی ہونا شروع ہو جائے گی. پھر جیسے میں آپ کو پروف کرنے لگ جاؤں کہ نہیں عورت ہی عورت کی دشمن ہے, فیمیلز کہیں گی نہیں مرد زیادہ دشمن ہے. اسی بحث کو تو آپ نے جیسے کہا نا, اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا, قرآن نے ختم کر دیا کہ کمپیریزن کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو وہ عام طور پہ بھائی اس حوالے سے ایک آیت کو ذکر کیا جاتا ہے نا, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عام طور پہ اس آیت کو کوٹ کر دیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے دیکھیں یہ جی اللہ معاف کرے, مطلب ایک مسلمان جو خاتون تو کبھی اس طرح کی بات نہیں کرے گی, ایک نان مسلم عورت جو ہے نا وہ اس آیت کو کوٹ کرتے ہوئے اس کی مس انٹرپریٹیشن کریں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نکاح اور طلاق کے کچھ حقوق کا ذکر کیا, اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک حق زیادہ دیا ہے, ڈیفینیٹلی دیا, اور ہم اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں, ہم اس کو نہ نہیں کرتے, کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو یہ حق دیا کہ وہ طلاق دے سکتا ہے, اور عورت کے ہاتھ میں اللہ نے طلاق نہیں رکھی. تو یہ حقوق کی بات ہے کچھ, اور یہ حق جو ہے یہ ڈائریکٹلی ایک مرد کے اوپر بوجھ ہے. یعنی اب آپ دیکھیں کہ پوری زندگی کے اندر علی بھائی میں اور آپ ہیں, ہمارے بھی ماشاءاللہ اپنی ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہماری شادیاں کی ہوئی ہیں. مجھے پتہ ہے کہ ایک ایموشنل برڈن اپنے اوپر لینا ٹو سرٹن ایکسٹینٹ کہ پوری زندگی کے لیے آئی واز دا ریزن جس نے آپ کو یعنی ختم کیا تھا اس معاملے کو, یہ اتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے, یہ عورت نہیں اٹھا سکتی. یعنی کہ میں آئی واز دا ریزن فار دس, یعنی یہ اس ریلیشن شپ کی ختم ہونے کا. تو اللہ نے اور مرد کے اوپر یہ بوجھ ڈالا ہے کہ ریلیشن جب بھی ختم کرو گے تم کرو گے. یعنی عورت کاز ہو سکتی ہے, آپ کے پاس اپنی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے, لیکن حق آپ کے پاس ہے. یعنی ایٹ دی اینڈ ہاؤ بیوٹیفل دس از, یعنی آپ اس کو کبھی ابھی آپ اس پرسپیکٹو سے دیکھیں, یعنی عورت کبھی ختم ہی نہیں کرتی. یعنی خلا بھی ہے اللہ نے مرد پہ ڈالا ہے. یعنی خلا بھی, خلا کیا ہوتا ہے, عورت ڈیمانڈ کرتی ہے, مرد دیتا ہے, اور وہاں پہ مرد جو ہے وہ نہ دے تو یعنی مطلب ڈیمانڈ وہ ہے, باقی تو مرد کے پاس ہے. یعنی وہاں پہ صرف اتنی سی بات ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اگین وہی والی بات کی کہ وہاں پہ چونکہ رسپانسبلٹی زیادہ ہے, مرد نے الٹیمیٹلی ذمہ داری لینی ہے, اور اس کے حقوق اور اس کے جو خواتین کے حقوق ہیں اس حوالے سے, طلاق کے حوالے سے, وہ قرآن مجید کے اندر بڑے کلیئرلی ایویڈنٹ ہے. تو اس آیت کو بیس بنا کر کسی طریقے سے بھی یہاں پہ, اور ایک اور دوسری بات جو امپورٹنٹ علی بھائی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کسی جگہ فضیلت کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پہ حقوق کی بات ہو رہی ہے.
ٹھیک ہے نا. جیسے میں نے بتایا ماں کے 3 حق ہیں, تو جب وہاں پہ برابری ہے تو پھر ماں کو بھی 3 حق نہیں ہونے چاہیے, ماں اور باپ کا حقوق کے اعتبار سے برابری ہونی چاہیے. لیکن وہاں پہ ہم فوراً اسٹیبلش کر دیتے ہیں کہ نہیں ماں کے دیکھو اللہ نے 3 حقوق پہلے بیان کیے, باپ میں بات کا حق دیا نیکی کے لیے, لیکن یہاں پہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, تو یہاں پہ جب ایک حق ہے وہاں پہ ماں کے 3 ہیں تو وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا, لیکن یہاں پہ ایک زیادہ ہو گیا تو حالانکہ ہم کمپیریزن نہیں کرتے, لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ پھر آپ کنسسٹنٹ ہیں نا اپنی اپروچ میں, یہ غلط بات ہے. تو کنسسٹنسی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے وہاں پہ ذمہ داری زیادہ ڈالی ہے, عورت کو بینیفٹ زیادہ ملتے ہیں اس کے, ٹھیک ہے نا, اور اس سے کہیں فضیلت ثابت نہیں ہوتی, اس سے کہیں کسی کا مقام اور مرتبہ اوپر ثابت نہیں ہوتا. ہاں جبکہ وہ جو آیت ہے نا جس میں ماں کا ذکر پہلے ہے, وہاں پہ جب کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 حقوق پہلے ہیں عورت کے نیکی کے اعتبار سے, کہ آپ نے اگر کسی کے ساتھ بھلائی اور خیر کرنی ہے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, وہ ماں پہلے باپ بعد میں آتا ہے. یہاں پہ فضیلت اس لیے ثابت ہوتی ہے, یا یہاں پہ ماں کا رتبہ اس اعتبار سے ضرور بڑھ جاتا ہے ماں کے ساتھ, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ماں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو اس کی جو تکلیفیں ہیں اس کو ایکنالج کی, اس کی اپریسیشن ہے, تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس عورت کو ایک بینیفٹ دی. لیکن یہاں پہ یہ جو حق دیا ہے وہاں پہ بیسکلی عورت کو ایک جگہ پہ ریلیف کیا ہے ایک بہت بڑے برڈن سے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اس پرسپیکٹو سے اگر آپ ایک لینز, علی بھائی شریعت کا لینز اگر آپ لگا لیں گے نا, تو میری نظر میں کسی جگہ پہ بھی فیمنزم کی جگہ اسلام میں نہیں ہے. میں بہت اوپنلی یہ بات کروں گا, آپ کو ضرورت نہیں ہے, یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ معاف کر اسلام اس کو ڈائریکٹلی کنٹیسٹ کرتا ہے, میں کہوں گا وہ بندہ بہت بے وقوف ہے جو اسلام کو چھوڑ کے نا, اس لیے آپ دیکھیں تاریخ کے اندر کبھی بھی اسلامک یعنی فیمنزم کے لیے کسی مسلمان ایسی خاتون جس نے اسلامک رائٹس وہ والے انجوائے کیے ہوں جو اللہ نے ان کو دیے ہیں, اس نے کبھی اس چیز کی دعویٰ کی ہو, کبھی بھی نہیں کرتے. بالکل ہاں, جو ہمارے ہاں وہ اسلامک فیمنزم کی ایک موومنٹ چلی تھی, اس کی ایک پوری ایک تاریخ ہے کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ تھے, اور وہ کون کون سے افراد تھے اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کر سکتے ہیں, بٹ اگین دیٹس ناٹ دا ٹائم. ہم اسلامک فیمنزم کے اوپر پورا ایک الگ سے ٹاپک انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے, وہاں پہ ہم کچھ لوگوں کو بتائیں گے کہ ان کے کیا کیا کانٹیکس ہے, کس کانٹیکس میں انہوں نے باتیں کی, وہ مغرب زدہ تھے, کیا انفلوئنسز تھے ان کے, کیا کیا بیک گراؤنڈز اور کانٹیکس تھے. اچھا, ایک سائڈ کویسچن, آپ نے کہا کہ اسلامک لینس پہ آ جائیں بس. جی جی, اسلامک لینس کے مطابق اور اسلامک فلسفی کے مطابق مین اور وومن کے رولز کلیئرلی ڈیفائنڈ علی بھائی میں نے اس کی کیا دلیل ہے کہ عورت جو ہے وہ گھر کی کیئر ٹیکر ہے اور وہ گھر میں رہے زیادہ, اور جو ہے نا وہ بچوں کی ٹیک کیئر کرے. علی بھائی بڑی مشہور حدیث ہے, وہ بڑی مشہور حدیث ہے جس میں رسپانسبلٹی کا اللہ نے ذکر کیا, اور وہ جو ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ ہر بندہ تم میں سے جو ہے نا وہ ذمہ دار ہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ نے فرمایا کہ مرد جو ہے اپنی فیملی کے اوپر ذمہ دار ہے, عورت اپنے گھر کے اوپر, مرد کے گھر کے اوپر ذمہ دار ہے, اور یعنی تو یہ ساری اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کا ذکر کر دی جنرل. اچھا, عجیب انٹرسٹنگ بات علی بھائی یہ ہے کہ اللہ نے جہاں پہ بھی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز, اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ اگر ہم ڈسکشن کریں, ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم آس پہ ضرور اس میں اپنی انپٹ دیں, کہ اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کو اللہ نے جنرل فارم میں رکھا ہے, موٹی موٹی بات کی ہے. یعنی مرد کو عورت سے کہا کہ تم نے نا اپنی عزت کی حفاظت کرنی, اپنی آبرو کی حفاظت کرنی اپنے شوہر کے لیے, اور تم نے اپنے شوہر کی بات ماننی, اور مرد کے لیے کہ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا ہے, اور اس کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرنی. ایک موٹی موٹی بات کی ہے, اور تم نے اس کی ذمہ داری اٹھانی ہے, فائنینشیل برڈن. یہ 2-3 چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تفاصیل اور ڈیٹیلز میں نہیں جاتے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں بحث و مباحثہ, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں, نیٹی-گریٹیز میں جاتے ہیں. اچھا, میرے یہ رولز, میرے یہ رائٹس ہیں, یہ تمہارے رائٹس ہیں. وہ جب رائٹس اینڈ اس کی بحث شروع ہو جاتی ہے نا علی بھائی, وہ اتنی خطرناک ہے, میں انفارچونیٹلی سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ پھر عورت کو بڑی پرابلمز ہوتی ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جتنا جنرلائز رکھا ہے اس میں خیر اور بھلائی ہے. اگر آپ اس کو اسپیسیفسٹیز میں جائیں گے تو وہاں پہ عورت کے لیے پرابلمز ہوں گی. اور ایون ہماری فقہ کے اندر اگر آپ اسٹڈی کریں تو ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں کہ خاتون جو ہے جب وہ ان چیزوں پر آئے گی کہ جی رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز, تو میرے رائٹس ہی ہیں, تو مجھے بتاؤ میرے رائٹس کیا ہیں, تو پھر وہ ذرا اس کو پھر تکلیف ہوگی سن کے کہ بہت سے رائٹس جو سمجھتی ہے نا, جو وہ کلیم کرتی ہے معذرت کے ساتھ, وہ رائٹس نہیں ہیں اس کے پاس. لیکن وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کا دل کھلا بنایا تو وہ ان چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے. اس میں بھی بس ایک جنرل کمنٹ دینا چاہوں گا. دیکھیں, جو ہمارے پاس ایک لیڈیز کے پاس اسپیشلی آئیڈیا آنا شروع ہو گیا نا کہ مطلب یعنی میرے پاس یہ رائٹس ہیں, میرے پاس وہ رائٹس ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ ایک اسپیسیفک کانٹیکس میں نکلے تھے. اور وہ کانٹیکس یہ تھا کہ ویسٹ جو ہے نا وہ ایسا ایریا تھا جہاں پر دعوتی میدان میں نا ان کو بہت ہی ڈیفینسو رول لینا پڑا, ٹھیک ہے, ٹو دا پوائنٹ کہ وہاں پر اپولوجزم کے اندر نا انہوں نے اوور چلے گئے, ٹھیک ہے, اور اپولوجیٹکس کے بیہیویئر میں انہوں نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ وومن کے پاس یہ بھی رائٹس ہیں, یہ بھی رائٹس ہیں, لیکن وداؤٹ کانٹیکسٹ. وہ جب وداؤٹ کانٹیکسٹ انہوں نے پریزنٹ کیے نا, ٹھیک ہے, یہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے نو وی آلسو آر, مطلب یعنی
پرو فیمیل رائٹس اور یہ وہ چیزیں, تو وہ ان کے یعنی ویسٹ کے کانٹیکس میں جو فیمیل رائٹس ہیں جس کو, تو اس کانٹیکس میں آ کے وہ کچھ باتیں ہیں جو کہ انہوں نے کچھ اسکالرز نے کہہ دی. اب وہ جو کہی ہوئی باتیں ہیں نا ان کو ذرا کاپی پیسٹ آگے کیا جا رہا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, کہ میرے پاس یہ بھی رائٹ ہے, ہز منی از وہ جو اسپیشل ہے کہ اس کا his money is yours money and your money is your money, یعنی اس کا پیسہ بھی آپ کا ہے اور آپ کا بھی پیسہ آپ کا ہے. ہاں, آپ کا پیسہ بھی آپ کا ہے, اس کا منی ایسا. کسی نے کہا کہ یار کسی نے میری آپ کی یہ اسٹیٹمنٹ, اس نے دفاع میں کہا کہ نہیں نہیں وہ غلط سمجھے ہیں, وہ منی اسی کا ہی ہوگا کیونکہ زکوٰۃ وہ دے گا. یعنی اس طرح کی بحث چلی بھائی, یعنی یہ میں سمجھتا ہوں بہت سمپلٹن باتیں ہیں. یعنی اگر آپ انفارچونیٹلی اور ہم اس پہ پورا ایک پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں واللہ, اور میں بتاؤں معذرت کے ساتھ وہ ہم کرنا اس لیے نہیں چاہتے کیونکہ یہ چیزیں نا خواتین کے لیے ہضم کرنا مشکل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے نا ایک بات ہماری بہنوں کو سمجھنا چاہیے اور بھائیوں کو بھی. بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اپنے دل کو کھلا کرو. اور وہ کس طرح کہا, آپ نے کہا کہ نکاح اور طلاق کی بات آئی نا, تو کہا کہ فامسکوہن بمعروف او سرحوہن بمعروف, یا ان کو معروف اور اچھے انداز سے روک لو اور یا ان کو اچھے انداز سے احسان کے ساتھ ان کو رہا کر دو, یعنی آزاد کر دو. نکاح اور طلاق کے مسئلے میں یعنی مرد کو ایک جنرل حکم اور آرڈر یہ ہے اپنا دل کھلا کرو. ٹھیک ہے نا, یہاں تک کہ ایون یہ بھی کہا کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے اور طلاق ہونے کی صورت میں مرد کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مہر کو واپس کرے, ڈاوری منی کو, لیکن اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں اگر تو کر دے واپس تو یہ تیرا احسان ہے, نیکی ہے, کر دے, کوئی بات نہیں, دل بڑھا کر. ٹھیک ہے نا, اللہ نے مرد کو ہمیشہ یہ کہا ہر جگہ پہ تو بڑی جگہ پر ہے. ٹھیک ہے, عورت کے حوالے سے جب بھی اللہ تعالیٰ نے, یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ, لیکن عورت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس کو کہا کہ تو نہ اس کی کبھی کچھ نہ کچھ اونچ نیچ برداشت کر لیا کرو. اور علی بھائی یہ ایک دیکھیں بڑی بگر پکچر ہے. بالکل. اور ہمارے دین کے اندر یہ جنرل ایک ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دکھایا نا, بڑی مشہور حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو رعایا کی بات ہوئی تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جو حکمران اگر ہم سے ہمارے حقوق مانگ لیں لیکن ہمارے حقوق نہ ادا کریں, یعنی وہ تو ڈنڈے کے زور پہ اپنے حقوق سے ہم سے لیں لیکن جب ہمارے حقوق کی بات آئے تو وہ ادا نہ کرے تو ہم کیا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم یہ کرنا کہ تم ان کے حقوق ادا کرنا نا اور اپنے حقوق اللہ سے مانگ لینا. کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی جس خاتون کا, یا ایون مرد کی بھی بات ہے کہ مرد چاہے تو اس کو چاہیے کہ اگر عورت نہیں اس طرح اپنے حقوق ادا کر رہی اس کے, تو فار اے گریٹر گڈ فیملی کے لیے وہ کیا کرے کہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے اور جو اپنے حقوق ہیں وہ اللہ سے مانگ لے. اور اس طریقے سے عورت بھی اگر اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ, میں کہتا ہوں یہ ایک ایسا فیملی اور ایک ایسا یہ احسان کا درجہ. اسی لیے قرآن مجید میں کہا نا کہ ومن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ومن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ. 3 چیزیں ذکر کی شادی کے 3 مقاصد. پہلے یہ ہیں جسمانی سکون جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا, دوسرا یہ ہے محبت ایموشنل سکون, اور تیسری چیز کیا ہے رحمت کمپیشن. تو جہاں پہ 2 چیزیں کام نہیں کرتی وہاں پہ کمپیشن تو ہے نا. تو کمپیشن کی بہترین مثال یہ ہے کہ جہاں پہ وہ حقوق ادا نہیں کر رہی اور جہاں پہ نہیں کر رہا تو وہاں پہ آپ ان کے حقوق ادا کر کے اپنے حقوق اللہ سے مانگیں. یہ بہت کمال اپروچ ہے. اچھا لاسٹ اینڈ دس از ویری ڈینجرس کہ یہ جو ازمپشن ہے کہ فیمیل مورل سپیریورٹی از آٹومیٹک, یعنی فیمیلز آر انہیرنٹلی گڈ اینڈ فیمیلز آر انہیرنٹلی دے ہیو اے ریزن فار ایوری تھنگ, یعنی ان کے مینیپولیٹیو بیہیویئر از ناٹ مینیپولیٹیو, دیر از اے ریزن بیہائنڈ دیٹ. ریزن میں مرد, ہاں مرد ریزن ہے یا حالات ریزنز ہیں, واٹ ایور ریزنز ہیں, ان کا ایون کوئی ابیوسو ٹریٹ ہے یا ابیوسو کوئی ان کا بیہیویئر ہے وہ بھی کسی وجہ سے ہے. اسی طرح جو ہے وہ ان کا بہت زیادہ اگر اینگر ہے وہ بھی کسی وجہ سے, یعنی absolving them of every responsibility, accountability and putting all the blame on circumstances, all the blame on men, all the blame on everything else. یہ بھی ایک assumption, اور آپ نے نوٹ کیا کہ یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے ہمارے ڈراماز میں اور ہر چیز میں کہ یعنی یہ جو آج کل ماڈرن ڈرامہ میں جو ہے نا بلڈنگ ہی اسی چیز کی ہوتی ہے کہ اس نے جو ایونچولی ایکشن لیا نا اس کے پیچھے پوری کہانی بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ ایونچولی جو ہے وہ نہ صرف وہ ایکشن جسٹیفائی ہوتا ہے بلکہ آپ کہتے ہیں اور کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا, یعنی وہ ایک سین دکھایا کہ جی عورت جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو چماٹا مارتی ہے. ٹھیک ہے, اور لوگ وہ اس نے اب وہ ڈائریکٹر کہتا ہے کہ اس کو نہ جسٹیفائی کرنا. ٹھیک ہے, اور وہ جسٹیفائی اس طرح ہوتا ہے کہ پھر پوری بیک گراؤنڈ اسٹوری بنتی ہے. مرد جو ہے وہ ظالم تھا,
ٹھیک ہے نا, وہ یہ بھی کرتا تھا, دوسری عورتوں پہ بھی اس کا یہ تھا, وہ تھا مطلب کرتے 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 وہ پوری اسٹوری بلڈ اپ ہوگی ٹو دا پوائنٹ کہ وہ کہتا ہے یار ایک ہی چانٹا کیوں مارا, دو ہونے چاہیے تھے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. تو یہ جو ہے نا, یہ اسٹوری بلڈنگ, ہر چیز کی جسٹیفیکیشن, ہر ایکشن کی جسٹیفیکیشن بن سکتی جو یہ بن سکتی ہے, قتل کی بھی بن سکتی ہے, قتل کی, یعنی اللہ معاف کرے والدین کو قتل کی جسٹیفیکیشن آپ بنا سکتے ہیں اسٹوری بلڈنگ کے ذریعے. اچھا, یہ نا کپل کاؤنسلنگ میں آپ کی سوری بات کاٹ رہا ہوں, کئی بار معذرت کے ساتھ, بہت معذرت کے ساتھ سسٹر سے, کپل کاؤنسلنگ میں کئی بار مجھے یہ چیز نظر بھی آئی ہے کہ ہماری بہنوں کے پاس نا ہر چیز کی ریزن ہے کہ یعنی میں نے غصہ اس ٹائم پہ کیوں دکھایا, میں نے اس ٹائم پہ ایسے بیہیو کیوں کیا, یا میں سائلنٹ اس ٹائم پہ کیوں تھی, یا میں بچہ لے کر کیوں چلی گئی اپنے گھر, وغیرہ وغیرہ. اور مرد اگر کچھ کر رہا ہے سیم بیہیویئرز تو وہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ برا ہے, اور وہ ایکچولی تنگ کر رہا ہے, عورت کو تنگ کر رہا ہے. اور سیم رویے اگر آپ دکھا رہی ہیں بہت معذرت کے ساتھ, تو اس کی بیسکلی کوئی ریزن ہے, اس کے پیچھے حسن ظن ہے, اور حسن ظن ہونا چاہیے کہ نہیں مجھے جج نہیں کرنا چاہیے, بلکہ یہ ان وجوہات سے تھا. تو یہ بھی جو سوچ ہے نا, وہی آپ نے جو بات کی تھی نا کہ بیسکلی ایبزالونگ فیمیلز آف آل دا اکاؤنٹیبلٹی, آل دا رسپانسبلٹی, جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو رسپانسبلٹیز کی بات کی ہے, اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی ہے. اب جب آپ وکٹم مینٹیلٹی کی طرف جاتے ہیں تو یو ایبزالو یور سیلف آف آل دا رسپانسبلٹی اینڈ آل دا اکاؤنٹیبلٹی. ہیونگ سیڈ اٹ, جسٹ ٹو وائنڈ اپ مغیرہ بھائی, کہ دیکھیں کچھ ہم نے تلخ باتیں بھی کی, کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ کچھ ویک اپ کال دونوں کو ملنے والی ہے, مردوں کو بھی ملنے والی ہے, عورتوں کو بھی ملنے والی ہے. اوبویسلی میں چاہتا ہوں کچھ 5-6 منٹ اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم مردوں کی تھوڑی کھچائی پچائی کر لیں. مردوں میں تو ہم نے بہت کیا ہے, مردوں میں ہم نے بہت کیا. اور ٹو بی آنیسٹ آج کا پوڈ کاسٹ دیکھیں, اٹ واز ناٹ این ایڈوائس ٹو آور سسٹر, اٹ واز بیسیکلی ان پیکنگ دی کانسیپٹس آف فیمنزم, اور جو ازمپشنز ہیں فیمنزم کی وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے. میں بس ایک بات یہاں پر ایڈ کروں کہ ہم نے جو ڈیفائن کیا ہے نا کہ جو مرد کی جو ابیلٹیز ہیں, جو پازیٹیو ابیلٹیز ہیں اور ساری چیزیں, اس کے ساتھ ہی مرد کو ڈیفائن کیا کہ نہیں کیا کہ ہاؤ ایزی بیٹر اور اپنی وہ جگہ. اگر یہی رسپانسبلٹیز, یہی رولز اگر مرد نہیں لیتا, اور آج کل ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے, وہ یہ ہوتے ہیں کہ ایسے ہی ناکارہ قسم کے مرد ہوتے ہیں جو گھر بیٹھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, آ جا کے ان کی میسکلینٹی صرف یہ ہوتی ہے کہ اپنی عورت کو جو ہے وہ بیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ باہر جا کے کام نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اور ساری جو مرد کی رسپانسبلٹیز ہے وہ پھر کیا مجبوراً عورت پکڑتی ہے, بچے کے لیے باہر جاتی ہے, کماتی ہے سارا. اب ایسا ہاؤس ہولڈ ہے جس کے اندر خود رول ریورسل کی جو بنیاد ہے وہ مرد خود بنا ہوا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں پر اس عورت کو کیا بلیم کریں, صحیح بات, جس نے پھر مرد کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں رول اٹھنا ہے. ٹھیک ہے نا علی بھائی, یعنی وہ جو ہماسپے کی بات ہے نا, یہ جتنے بھی یعنی فیمنزم کو رائز ملنے کی ایک بہت بڑی وجہ وہ مردوں کی نااہلی ہے, سیدھی سی بات ہے. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس کو ہمیں ماننا پڑے گا ہماری سوسائٹی میں. اور انفارچونیٹلی جتنا یہ رائز کر رہی ہے اتنا زیادہ مرد نامرد بنتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور اسی طریقے سے یا وہ مطلب یہ سائیکلک ہے, وہ یہ کام پکڑ رہی ہے تو وہ پھر بندہ بھی کہتا ہے کہ اچھا مرد بھی چھوڑ رہا ہے تو وہ خود ریلیکس ہو جاتا ہے. تو ہمیں وہ, میں نے اس پہ ایک سیریز بھی کی ہے, میلز اینڈ فیمیلز رولز ان اسلام, میرے پاس یوٹیوب میں پڑی ہے موجود سیریز. اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز جو مردوں کی ان کو لسٹ ڈاؤن کیا, اور جو رسپانسبلٹیز عورتوں کی ان کو لسٹ ڈاؤن کیا, اور قرآن و سنت کی وہ ضرور دیکھیے گا. تو اس کو اس پرسپیکٹیو سے دیا کہ ہر ایک کو ہمیں جو ہے نا وہ ان کی رائٹ فل پلیس کے اوپر رکھنا ہے. لیکن یہ بات سمجھنی یہ ہے کہ مردوں کو مرد بننے کی ضرورت ہے اور عورتوں کو عورت بننے کی ضرورت ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زبردستی عورت, کئی دفعہ ہوتا ہے کہ حالات جو ہے نا وہ عورت کو مجبور کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا کرے کہ وہ, علی بھائی اس کی بڑی ایک فنی سی مثال ہے. وہ مجھے یاد ہے بچپن میں نا میری اماں مجھے نا برتن دھونے پہ لگا دیتی تھی. ٹھیک ہے نا, تو اب وہ ہمارے گھر میں نے تو برتن دھوئے ہوئے, سیدھی سی بات ہے, تو آپ نے بھی دھوئے ہوں گے. تو اماں مجھے کہتی تھیں, میں نا بڑا چیخ و پکار بھی کرتا تھا, تنگ کرتا تھا ڈیفینیٹلی. تو مجھے ہمیشہ کہا کرتی تھی, تجھے پتہ ہے کہ جتنی تجھے کہنے پہ تجھے برتن دھلوانے پہ محنت لگتی ہے نا, اس سے آدھی محنت میں خود دھو لوں. ٹھیک ہے نا, لیکن تم سے اس لیے کروا رہی ہوں کہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہے. اب برتنوں میں میرے لیے کیا بہتری ہے مجھے لگتا ہے بہت کچھ ہوگی, یہ مائیں سمجھ سکتی ہیں. بہرحال میں نے بڑا کچھ سیکھا ہوگا ڈیفینیٹلی اس سے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی دفعہ ماں باپ بچوں سے ایسے کام کرواتے ہیں جو وہ خود بڑے آرام سے کر سکتے ہیں, لیکن وہ بچوں سے اس لیے کروانے ضروری ہوتے ہیں کہ, تو کئی دفعہ عورت کو عورت اس لیے بننا پڑتا ہے مجبوراً تاکہ مرد مرد بن سکے. تو اگر وہ کہے نا کہ میں آپ کی جگہ مرد بن کے آپ کے کام کر لوں, تو آئی تھنک ناٹ آلویز. ہاں میں یہ بھی نہیں کہتا, کئی دفعہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ عورت کے پاس آپشن نہیں ہوتی, وہاں پہ آبویسلی عورت کے لیے جسٹیفائڈ, اور وہ دیکھیں نا وہ تو ہمارے دین نے آلریڈی جسٹیفائی کیا. تو یہ جو بحث آپ نے سوال کیا تھا نا شروع میں کہ عورت باہر جا کے کام کر سکتی ہے یا نہیں کرنا چاہیے, عورت کو گھر میں رہنا چاہیے,
عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے فیمینن رول کے اندر رہے تاکہ مرد مجبوراً میل بنے اگر مرد نہیں بن رہا تو. ہاں لیکن اگر آپ کے پاس ایسے حالات بن گئے کہ مرد نہیں وہ بھی ڈھیٹ ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہو سکتا ہے یا پھر اللہ معاف کرے کوئی ایسے حالات بن گئے, کوئی میڈیکل ریزنز آ گئے, مرد انکیپیسیٹیٹڈ ہو گیا, یا پھر آپ ویسے ہی کوئی اللہ معاف کرے ڈیفورس وغیرہ کا معاملہ ہو گیا, تو وہاں پہ عورت کو ظاہر ہے سروائیول کے لیے ایک آئیڈیل اسلامک اسٹیٹ کے اندر تو سیدھی سی بات ہے کہ نہیں, وہاں پہ تو حکمران جو ہے نا وہ, یا پھر اس کی جو ولی ہیں اولیاء ہیں جو خاص طور پہ اس خاتون کے, تو وہ اس کی ذمہ داری ہے, لیکن بالفرض وہ نہیں ہے, تو وہاں پہ عورت کو تھوڑا سا اپنے نکلنا پڑے وہاں پہ ہمارے. لیکن وہ اسی طرح ہے کہ جہاں پہ آپ کے پاس مجبوری ہے, سچویشن ہے, نیسیسٹی ہے, جہاں پہ نیسیسٹی نہیں ہے یہاں وہاں پہ آپ فیمیل بنے, فیمنن بنے, اور مرد کو مرد بننے دیں, اور اس طریقے سے مرد جب مرد بنے گا عورت خود فیمنن, تو یہ سائیکل ہے کہ علی بھائی نے کہا یہ ایک دوسری کی جو ہے نا یہ چیزیں سپلیمنٹ کریں. دوسرا یہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ آٹومن کے نا کچھ کورٹ کی رولنگز بھی ہمارے پاس ہیں, وہ یہ ہے کہ مرد والی رسپانسبلٹی نہ کرنے پہ عورت اسے کورٹ میں لے کے جا رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے کئی کیسز ہیں. مثال کے طور پر اس کی اوپر کیا رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے اپنا وہ نفقہ پرووائڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ کو لائبل ٹو اے کورٹ ہیئرنگ ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ یعنی مردوں کو مرد رکھنے میں حکومت کا بھی ہاتھ. ہاں بہت بڑی بات. جزاک اللہ خیر جی, انشاءاللہ ہوپ فلی ویل ہیو اندر ایپیسوڈ جس میں مزید ہم کچھ چیزیں ایکسپلین کریں گے, بٹ ٹوڈیز ایپیسوڈ جسٹ ٹو کلیریفائی اٹ واز جسٹ ٹو کریٹیکلی اینالائز فیمنسٹ جو ماڈرن موومنٹ ہے, اسپیشلی جو ففتھ ویو جس کو ہم کہہ لیں, اور جو اسٹیٹمنٹ ان ایکٹریس نے کہی اس کو تھوڑا سا انپیک کرنا تھا, اور جو ازمپشنز ہیں ماڈرن فیمنسٹ موومنٹ کی ان کو تھوڑا ایڈریس کرنا تھا. سو جزاک اللہ خیر, السلام علیکم.